بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا إنه هو السمیع البصیر. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس میں جمع ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بہترین واقعہ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے معجزے کی طرف انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے. اور یہ ایسا معجزہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یہ ایک ایسی آیت تھی، ایک ایسی نشانی تھی، ایک ایسا واقعہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اللہ رب العزت کی یہ سنت اور طریقہ رہا کہ اس نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزہ دیا تاکہ اس معجزے کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے. یاد رکھیں، ایمان لائے. خود اس معجزے کا نبی کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا تھا کہ اس کی ایمان میں اور بلندی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس معجزے کی وجہ سے ایمان لاتے تھے. تو یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، جو اس سے پہلے کسی نبی کے ساتھ نہیں ہوا. یاد رکھیں، یہ بہت ہی خاص معجزہ ہے جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں معراج کا سفر یا الاسراء والمعراج. یاد رکھیں، یا واقعہ معراج جس کو کہتے ہیں عام زبان میں. یاد رکھیں، بہت مشہور ہے یہ بات، ہم لوگ بار بار سنتے ہیں معراج، اور بہت ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ وہ جڑی ہوئی چیزوں کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے آج کا ہمارا اصل مقصد ہے کہ یہ واقعہ معراج کیا ہے، یہ معراج کی حقیقت کیا ہے، یہ معراج میں کیا ہوا تھا. یاد رکھیے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو کچھ بھی ہوا تھا یہ اپنے آپ میں سب سے منفرد چیز تھی. یاد رکھیے، اور اس سے پہلے کسی نبی کو یہ چیز عطا نہیں کی گئی. یاد رکھیے، اور وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے لے کر ایک سفر جو شروع ہوتا ہے، جو مسجد اقصیٰ تک ہوتا ہے، بیت المقدس تک ہوتا ہے، پھر مسجد اقصیٰ سے سفر آگے بڑھتا ہے اور آسمانوں میں ہوتا ہے، اور آسمانوں میں جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا تحفہ عطا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں دنیا میں، اور رات کے اس کسی گھڑی یا کسی پل میں جا کے مکمل سفر کر کے واپس مکہ میں پہنچ جاتے ہیں. یاد رکھیے، تو اللہ رب العزت کی سنت تھی، نبیوں کو معجزہ دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عجیب و غریب معجزہ اللہ رب العزت نے دیا. رکھیے، اور اس کو قرآن کی زبان میں آیت کہتے ہیں، عام زبان میں ہم لوگ اس کو معجزہ کہتے ہیں. یاد رکھیے، تو یہ معراج یاد رکھیے، یہ بہت ہی بڑا معجزہ تھا. یاد رکھیے، بہت بڑا معجزہ. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن وہ اسرائیلیات ہے کہ ادریس علیہ السلام کو آسمانوں میں لے جایا گیا، لیکن وہ واقعہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. یاد رکھیے، وہ اسرائیلیات ہے. اسرائیلیت سمجھتے ہیں آپ؟ مطلب وہ باتیں جو قرآن و سنت میں نہیں ہیں، پچھلے زمانوں میں اہل کتاب کے کچھ اقوال اور ان کے کچھ واقعات میں سے وہ ایک واقعہ ہے، اس کی کوئی سچائی اور کوئی تصدیق نہیں. یاد رکھیں، ٹھیک. تو بہرحال یہ جو واقعہ یاد رکھیے، سفر یہ ایک معجزہ تھا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اب اس سفر کے دو حصے، اس معجزے کا جو سفر تھا، یہ معجزاتی سفر، یہ جو واقعہ تھا معراج کا، یہ دو حصوں میں ہے. پہلا حصہ ہے جو مسجد حرم سے لے کر مسجد اقصیٰ، اس کو کہتے اسراء کہتے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانی سفر، اس کو کہتے معراج. یاد رکھیں، تو الاسراء والمعراج. ٹھیک، قرآن کے اندر اسراء کا ذکر ہے، معراج کا ذکر نہیں. یاد رکھیں،
قرآن میں اسرا کا ذکر ہے، وہ سفر کا ذکر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بیت المقدس تک گئے تھے، پہلا قبلے تک گئے تھے۔ یہ سفر کا تذکرہ ہے اسرا، اور معراج کا تذکرہ یاد رکھیے قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک، وہ ایک الگ واقعہ ہے جو حدیث کے اندر ہم کو جو ہے بتفصیل یاد رکھیے ملتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اور اس اسرائی سفر یا معراج کے سفر کے تعلق سے جو عام زبان میں کہیں گے، قرآن نے فرمایا کہا، اور سورہ اسرا یا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے، انتہائی پاک اور بابرکت ہے وہ ذات، سبحان الذی، انتہائی پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یاد رکھیے، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی الذی بارکنا حولہ، اور اس مسجد میں جس کے اطراف اللہ نے برکتیں جو اپنی پھیلا رکھی تھی، یاد رکھی، الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو وہ اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائے، اپنی آیتوں میں سے کچھ آیتیں دکھائے، انہ هو السمیع البصیر، اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حالانکہ جو کانٹیکسٹ ہے، جو واقعہ چل رہا ہے، اللہ اپنی پاکیزگی کے بعد ایک واقعہ بیان کر رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ انہ هو القدیر بھی بیان کر سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بے شک اس چیز پہ قادر ہے، لیکن یہاں الفاظ دیکھیے چناؤ کیا ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تم کو اکیلا نہیں چھوڑا ہے۔ اپنی قدرت کے بارے میں بیان کرنے کے بدلے اللہ نے دیکھنے اور سننے کے بارے میں اپنے بیان کیا ہے۔ کیوں؟ تو یہ جو واقعہ جب ہوا، معراج کا جو واقعہ ہوا، اس کے اگر پس منظر میں ہم جائیں، یاد رکھیے یہ سفر کے تعلق سے، اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں تو یہ واقعہ تب ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دو چہیتے شخصیتیں دنیا میں جن کو آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے، وہ دونوں ایک سال میں ایک کے بعد ایک گزر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں۔ پہلے آپ کی چہیتی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسرے آپ کے چچا ابو طالب، دو چہیتی شخصیات، اور ان دونوں کی دنیا سے جانے کی وجہ سے آپ کو ایک تو صدمہ تھا، صدمہ قریبی رشتہ داروں کے کھونے کا، چونکہ ایک آپ کے والد کی حیثیت رکھتے تھے، اس لیے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے کفالت کی تھی، اور دوسری آپ کی شریک حیات جو ایسی بیوی تھی جس نے اتنی اطاعت اور فرمانبرداری کی، بلکہ پہلی مومنہ تھی، پہلے ایمان لانے والوں میں سے وہ ایک تھی، یاد رکھی، اور اللہ کے رسول کی اتنی شدید محبت تھی کہ ان کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، یاد رکھی۔ اور یہ کم بیش آپ کے نکاح میں جو 38 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی شادی شدہ، اس میں سے 25 سال آپ کے نکاح میں رہی اکیلے، 25 ایئرس، آپ کی پوری شادی شدہ زندگی 38 سال پر ہے، 25 سال میں نکاح کیا، 63 سال میں انتقال ہوا، تو 38 ایئرس آپ نکاح میں رہے، مطلب شادی شدہ زندگی گزاری، 25 سال یہ اکیلی آپ کی بیوی تھی۔ اس کے بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، وہ 4 سال اکیلی تھی، اور 29 سال کی زندگی صرف 2 بیویاں تھے آپ، اور باقی زندگی میں یاد رکھیے آپ کی جو بچی تھی، جو کم از 15 سال ہے، باقی نکاح آپ نے کی۔ بہرحال تو یہ 2 کا انتقال ہوگا، اور مشرکین کے جس کو کہیں گے قدم بہت مضبوط ہو گئے تھے، اور مشرکین نے کیا کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے چالیں چلنا شروع کر دی تھی، یاد رکھیے، اور کیسی چالیں وہ چل رہے تھے، اس لیے کہ اب ان کو لگ گیا تھا اب تو چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، ظاہر سی بات ہے اب رشتہ دار وغیرہ نہیں رہیں گے، اور چچا وغیرہ کے تعلق سے چچا کا بہت بڑا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، یاد رکھیے، بے انتہا سپورٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے چچا کرتے تھے، اور یہ تمام تر چیزیں ہم جانتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ یہ سپورٹ جو چچا کا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سپورٹ بھی اب ختم ہو گیا، اور مشرکین بڑے خوش تھے اس معاملے میں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سپورٹر جو تھے، جو آپ کے چچا تھے، جس کی وجہ سے مشرکین بڑے دبے ہوئے تھے، اور بہت ساری چیزیں جو کرنا بھی چاہتے تھے لیکن کر نہیں پاتے تھے، اب ذرا ان کے معاملے الگ ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تنگ کر دی گئی، بہت تنگ کر دی گئی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے بعد خاص طور سے ہم دیکھتے ہیں مشرکین کے جو ہے حوصلے بہت زیادہ بلند ہو گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تکلیفیں وہ بہت آسانی سے دے رہے تھے، اور اللہ کے رسول اتنے غم میں تھے کہ اس سال کو غم والا سال کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ عام الحزن کہا گیا، غم والا سال۔ یہ معنی نہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک سال غم منایا دونوں کا، نہیں، معنی یہ کہ اللہ کے رسول اتنا یاد کرتے تھے ان لوگوں کو کہ اس سال کو چونکہ 2 شخصیت ایسی چلے گی، عام الحزن کہہ دیا گیا، غم والا سال کہہ دیا گیا، یاد رکھیے۔ تو یہ ایک ایسا موقع تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیچے جا رہے تھے، پریشانی کے اعتبار سے، ذہنی سکون کے اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ نے معراج کا سفر کرایا، اور کیا کہا،
انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں آپ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے اس حالت میں جب آپ سب سے زیادہ اپنے آپ کو جو کمزور محسوس کرتے ہیں، آپ کے ساتھ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا اور سب سے مضبوط واقعہ پیش آیا، جو ایک معجزے کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے ایمان کی تقویت اور اس کی بلندی کے لیے ایک بہت زبردست چیز تھی۔ یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کو؟ انبیاءوں کو ظاہر سی بات ہے جب ایسے معجزے وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور بلند ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، تو بلندی کے اعتبار سے یاد رکھیے یہ سب سے ایک جسو کہیں گے سب سے بہترین واقعہ آپ کے ساتھ ہوا کہ اللہ رب العزت اے نبی آپ کو سن رہا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پس منظر یہ ہے کہ بہت ہی آپ حالات کے اعتبار سے بہت لو جا رہے تھے ایک طرح سے، اور مشرکین کے قدم بڑے مضبوط ہو رہے تھے، اللہ کے رسول کے مذاق اڑانا عام ہو چکا تھا، آپ کو ستانا اور تکلیف دینا عام ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یاد رکھیے، اب معراج کے تعلق سے یاد رکھیے تاریخ اعتبار سے واقعہ کب ہوا، معراج کا واقعہ کب ہوا؟ تو یاد رکھیے معراج کا واقعہ کب ہوا اس تعلق سے بہت مختلف رائے اور علماء کے اقوال ہیں، لیکن اتنی بات تو سبھی نے کہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں بالکل آخر وقت ہوا، اور خاص طور سے آپ کی بیوی اور چچا کے انتقال کے بعد ہوا۔ یہ بات تو سب نے طے کی کہ یہ بالکل زندگی کے مکی زندگی کے آخری دور میں ہوا، اور ان دو شخصیت کے انتقال کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آیا، اس سے پہلے نہیں آیا۔ لیکن اقوال کے اعتبار سے بہت سارے اقوال موجود ہیں، بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ آئیے میں کچھ اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا قول ہے، امام طبرانی لکھتے ہیں کہ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال معراج ہوئی، جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی اسی سال یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، جس سال نبوت ملی اسی سال یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، نبوت کے 5ویں سال یہ واقعہ ہوا، نبوت کے 5th ایئر 5ویں سال جو ہے یہ واقعہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ امام نووی اور امام قرطبی کا قول ہے کہ امام آپ کے جو ہے نبی بننے کے 5th ایئر میں ہوا۔ تیسرا قول ہے یہ نبوت کے 10ویں سال جو ہے رجب کے مہینے میں، علامہ سلمان منصور پوری نے اس قول کو نقل کیا۔ چوتھا قول ہے ہجرت سے 16 مہینے پہلے 12 نبوی، ہجرت سے پہلے کے سالوں کو نبوی اور ہجرت کے بعد کو ہجری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 12 نبوی میں مطلب تقریباً 16 مہینے پہلے رمضان میں ہوا۔ پانچواں قول ہے ہجرت سے 14 مہینے پہلے 14 منتھ بیفور جسو کہیں گے 13 نبوی میں محرم میں ہوا۔ اور چھٹا قول ہے ہجرت سے 12 مہینے پہلے 13 نبوی میں ربیع الاول میں ہوا۔ کتنے اقوال ہیں؟ نبوت کے سال، نبوت کے 5ویں سال، نبوت کے 10ویں سال جو ہے رجب میں، اس کے بعد ہجرت سے 16 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، جو ہے رمضان میں، ہجرت سے 14 مہینے پہلے جو ہے محرم میں، اور ہجرت سے 12 مہینے پہلے ربیع الاول میں۔ اتنے قول موجود ہیں یہ معراج کب ہوئی اس کے تعلق سے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنے قول کی تعداد سے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کی کوئی تاریخ متعین نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ کئی اقوال ہیں، اور کسی نے بھی کسی اقوال کو ترجیح دے کے نہیں کہا کہ یہی ہوا، سب نے کہا اتنے اقوال بیان کی جاتے ہیں، لیکن ایک بات سبھی نے کہی ہجرت سے پہلے اور ان دو شخصیت کے انتقال کے بعد، اس لیے کہ سورہ اسراء کی نزول اور اس کے حالات سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو پتہ چلا تاریخ میں کثیر اختلاف ہے۔ تاریخ کا کثیر اختلاف کی کب ہوئی ہے، معراج تو ہوئی، کب ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کو ایک پیغام ضرور دے رہا ہے کہ سلف صالحین کے نزدیک معراج کی کوئی تاریخ طے نہیں تھی، جس طرح سے انڈیا پاکستان والوں کے لیے ایک تاریخ طے ہے۔ یہ میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں رکھ رہا ہوں۔ یہ اقوال آپ کسی بھی تاریخ کی کتاب اٹھا لیں اور ائمہ کے اقوال پڑھ لیں، چاہے آپ کسی جماعت اور کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہو۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ مطلب تاریخ امپورٹنٹ نہیں تھی، واقعہ امپورٹنٹ ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں لوگوں نے تاریخ کو پکڑ لیا اور واقعے کو بھول گئے، یا پھر کہیں گے تاریخ کو پکڑ لیا، رات کو پکڑ لیا اور تحفے کو بھول گئے۔ صحابہ نے تحفے کو پکڑ لیا تھا، تاریخ کو بھول گئے۔ اگر صحابہ کے نزدیک رات کے ڈیٹ کی کوئی امپورٹنس ہوتی تو کیا اتنے اقوال موجود ہوتے؟ شب قدر کے تعلق سے میں آپ سے سوال کروں تو کوئی بول سکتا ہے رمضان میں آتی، شعبان میں آتی، رجب میں آتی، ربیع الاول میں آتی، ذی القعدہ میں آتی، ذی الحجہ میں آتی، کوئی بول سکتا ہے؟ شب قدر میں بولتے ہی آپ بولیں گے رمضان کب، آخری عشرہ کب، تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات، بغیر اس کے آپ سوچ سمجھے بولیں، ہے نا۔ لیکن کیونکہ صحابہ کو پتا تھا بڑی اہم راتیں بتا دی گئی تھی، لیکن معراج کی رات کی کوئی اہمیت نہیں تھی، واقعہ اپنے آپ میں اہم تھا، لیکن اس کی تاریخ اور چونکہ اس کو منانے جیسا کوئی ایونٹ نہیں تھا، لہٰذا صحابہ وہ تاریخ کو
بھول گئے، انہوں نے یاد بھی نہیں رکھنا پسند کیا اس کو، اسی وجہ سے اتنے اقوال موجود ہیں، اور کسی نے بھی کسی اقوال کو ترجیح نہیں دی کہ میں سمجھتا ہوں یہ، لیکن سب نے کہا آخر دور میں ہجرت سے کچھ زمانہ پہلے یہ واقعہ ہوا، لیکن تاریخ کسی کو بھی یاد نہیں۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ واقعے کی اہمیت ہے، تاریخ کی اہمیت نہیں ہے۔ جیسے ہم لوگوں نے تاریخ کی اہمیت کر لی، پھر ایک دن کو پکڑ لیتے ہیں اور اس رات کو کیا کرتے ہیں، شب معراج کی رات منائی جاتی ہے جگہ کر کے، نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ اس وجہ سے میں نے کہا پہلے ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن واقعہ بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب معراج روحانی ہوئی یا جسمانی ہوئی، اس کو بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ مطلب معراج جو ہوئی یہ روحانی ہوئی یا جسم کے ساتھ ہوئی؟ تو دیکھیے معراج اگر جسمانی نہیں ہوئی تو پھر معراج رہی نہیں۔ پھر وجہ اس کی یہ ہے کہ روحانی یا خوابوں کے اعتبار سے تو ہر انسان کہیں تک بھی جا سکتا ہے۔ ایک آدمی سو گیا سمجھ لیجیے بالفرض، 2 گھنٹے میں جا کے جناب حج بھی کر کے آ گئے، نیند میں ہوتا ہے نا ایسا، کوئی خواب دیکھ لے انسان، اچھا خواب ہے یہ تو ماشاءاللہ، لیکن ہو سکتا ہے اگر وہ اٹھے نیند میں سے اور آپ بولے، وہ بولتا ارے میں ابھی خواب میں مکہ چلا گیا تو آپ کیا بولیں گے، ارے ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں تو اچھا مکہ گئے تھے، میں تو مکہ بھی گیا تھا ایک بار، مدینہ بھی گیا تھا ایک بار، بیت المقدس بھی گیا تھا ایک بار، اور میں نے تو امریکہ بھی جا کے آ گیا ایک بار، میں تو فلاں بھی کر لیا، آپ اتنا بیان کریں گے تو اس میں کوئی تعجب خیز بات ہوگی؟ کوئی بولے کہ میں خواب میں جو ہے مکہ جا کے آ گیا 1 گھنٹے میں ایک نیند کی جھپکی لیا اور مجھے ایسا لگا کہ میں مدینہ جا کے آ گیا، یا میں نے فلاں کیا اور مجھے لگا میں اپنے والدین کے شہر جا کے آ گیا، آپ بولیں گے اس میں کیا نئی بات ہے؟ تو اگر معراج روحانی یا خواب کے ذریعے ہوتی تو کوئی معجزہ اور کوئی نئی بات تو تھی نہیں اس کے اندر، جس سے مشرکین بھڑک جاتے، مذاق اڑاتے اور بولتے تمہارا صاحب نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو جو ہے ابوبکر صدیق کے پاس لوگ اور کہا دیکھو تمہارا ساتھی کیا بولتا ہے ابوبکر، کہ رات کے قصے میں یہ پتہ نہیں مسجد حرم سے نکل کر بیت المقدس جا کر وہاں سے آسمانی سفر کر کے واپس بھی آ گیا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تعجب کی کیا بات تھی؟ جب روحانی معاملہ ہے تو خواب کے اعتبار سے تو انسان چٹکیوں میں کہیں تک ہی پہنچ جا سکتا ہے نہیں ہے؟ تو اس میں تو کوئی خاص بات نہیں کہ اس کو کوئی معجزہ ثابت کرنا چاہے، اس پہ کوئی کسی کا مذاق اڑائے۔ خواب میں تو بھائی کوئی کہیں بھی کتنی دیر میں بھی جا کے آ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا معراج کیسی تھی؟ یہ جسمانی اور روحانی تھی، مطلب جسم اور روح کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا۔ اب ایک اور اشکال، بہت سے لوگ ہوتے ارے یہ کیسے ممکن ہے یار کہ اسپیس میں کوئی چلا جائے اور جا کے آسمانوں کا سفر کر کے آ جائے؟ دیکھیے جس نے اسپیس بنایا اس ذات کے لیے کوئی بھی چیز ممکن ہے، یاد رکھیے اللہ نے کرایا نا یہ سفر، اللہ نے کرایا اس لیے ممکن ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہونا اچھی بات ہے، لیکن انبیاء یہ معجزے جو ہے نا یہ ہماری عقلوں سے اونچے ہوتے ہیں، یہ ریشنل مائنڈ پر آپ اس کو نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ رب العزت یہ ایسا معجزہ انبیاء کو دیتا ہے تاکہ ان کی نبوت کو ثابت کرے، یاد رکھیں۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے اور وہ اپنے انبیاء میں سے جس کے ساتھ جاتا ہے یہ کر سکتا ہے، نبی کو کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی چیز یہ جسمانی اور روحانی طور سے ہوا، اس کی پہلی دلیل کیا ہے کہ اللہ نے سبحان الذی، تعجب کا صیغہ استعمال کیا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ تعجب خواب کے ذریعے تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی تعجب نہیں، یہ جسم کا تھا۔ دوسری چیز جو ہے اپنے بندے کا لفظ استعمال کیا، بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا، اور بندہ انسان تبھی ہوتا جب جسم اور روح دونوں ہوں، سمجھ رہے آپ؟ تو دوسری چیز۔ تیسری چیز، کفار نے اس واقعے کا انکار کیا، اگر خواب میں یہ دیکھا ہوتا تو خواب میں تو کچھ بھی دیکھا جا سکتا، تو انکار کی ضرورت ہی نہیں تھی کافروں کی، کافر نے انکار کیا نا، بولا ارے ایسا کیسا ہو سکتا ہے، تو ہی نہیں سکتا، تو کفار کا انکار دلیل ہے یہ واقعہ جسمانی تھا۔ چوتھی چیز یاد رکھیے، بیت المقدس کے تعلق سے کفاروں نے جو سوال کیے اور اللہ کے رسول نے جو جواب دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا اور اللہ کے رسول ہاں یہ ہے، ہاں یہ ہے، یہ بتاتے۔ دیکھیں جب خواب میں کوئی سفر ہوا ہوتا اور اتنی باریکی سے اگر کوئی دوسرا سوال کرتا جو انکار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول نے بول دینا چاہیے تھا میں نے تو خواب دیکھا، اور خواب میں چیزیں ایک دم ریئلسٹک نہیں ہوتی ہیں، لیکن ریئلسٹک آپ کو بتایا گیا اور آپ ریئل جواب دے رہے۔ مشرکین نے کہا بیورت تو صحیح ہے، آپ واقعہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں لیکن چیزیں سچی بیان کر رہے ہیں اس میں کی۔ بہرحال انہوں نے اس کو مانا نہیں، لیکن بتایا گیا۔ اگر فزیکلی بتایا جا رہا ہے اور فزیکلی جواب دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ چیز فزیکلی ہوئی تھی، اللہ کے رسول گئے تھے، ورنہ یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو آپ مشرکین کے سوال پہ کہہ دیتے بھائی میں نے تو خواب میں دیکھا ہے، اتنا کا کو پوچھ رہے تم میں سے ڈیٹیل، سمجھ رہے بات؟ بہرحال تو یہ واقعہ کیسا ہوا تھا یاد رکھیے، جسمانی اور روحانی طور سے یہ سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا۔ آئیے اس کا پس منظر ہم دیکھ چکے ہیں کہ واقعہ کب ہوا اور کیسی حالت میں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے اور آپ کی 2 محبوب شخصیتوں کا انتقال ہوا تھا اور آپ غم سے تھے، یاد رکھیے بہت زیادہ،
اور مشرکین نے آپ کا مذاق بہت بڑھانا شروع کر دیا تھا، زندگی کو تنگ کر دیا تھا، جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھی۔ اللہ نے سفر کرا کے بتا دیا، اے نبی آپ سے ہم شدید محبت کرتے ہیں اور آپ کا ہم بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ کے تعلق سے بڑا دھیان رکھتے ہیں، اور آپ کو ایک ایسی چیز بتا دی گئی کیونکہ ایک بڑے مشن کے لیے آپ کو اگلا تیار کرنا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے معراج کا، یاد رکھیے معراج کا واقعہ کم و بیش 30 صحابہ سے یہ ہم تک پہنچایا تھا کہ 30 صحابہ نے اس کو روایت کیا مختلف، جس کے اندر اگر روایتوں کو اور ڈیٹیل میں جاؤ تو 27 مرد ہیں اور 3 عورتیں ہیں جنہوں نے ان واقعات کو بیان کیا۔ یاد رکھیے اب اس واقعے کو جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھیے، تو میں اس کو ایک کڑی بنا دوں گا، تو اب میں آپ کو حوالے نہیں دے سکوں گا کہ یہ حوالہ یہاں ہے، لیکن اگر میں آپ کو حوالے دیتے چلوں گا اور ہر حوالے کو ہم دیکھیں گے تو اس حوالے میں ہم پھر اصل ایونٹ سے بھٹک کے ادھر چلے جائیں گے، کیونکہ اس حوالے میں بہت ساری اور بھی باتیں رہیں گی۔ حدیث کا حوالہ دوں گا، یہ حدیث میں اتنی ساری باتیں ہیں، 4-5 چیزیں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ادھر چلے جائیں گے۔ تو اب چونکہ ہم کو ایک واقعہ سننا ہے اور مجھے کڑیوں کو جوڑنا ہے، 1 کڑی 2 کڑی 3 کڑی 4 کڑی، 1 سٹیپ 2 سٹیپ، تو چونکہ مجھے ایک واقعے کی شکل دینا ہے تو میں واقعہ بیان کروں گا صرف فی الوقت، ابھی میں آپ کو حوالے نہیں دے پاؤں گا اس کے، چونکہ حوالے دوں گا اور ان حوالوں کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک تو واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا، اور ہم پھر وہ جو سٹوری کا جو وہ ہے نا سیرا چھوڑ دیں گے ہر بار، پھر پکڑنے کے لیے بہت دور جانا پڑے گا، پھر واپس آنا پڑے گا۔ تو اس کو ایک سٹوری فارم میں لانے کے لیے، واقعوں کی کڑی جوڑنے کے لیے ریفرنسز میں چھوڑ دوں گا۔ اب واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کیسے کیسے یہ واقعہ ہوا، کس طرح سے ہوا، اور یہ واقعہ یاد رکھیے جیسا میں نے کہا 30 کے قریب صحابہ نے بیان کیا، جس کے اندر یاد رکھیے سب سے زیادہ تفصیل جو واقعے میں جس صحابی نے بیان کی، وہ واقعہ جو بیان کیا وہ ہے صعصع رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھیے صعصع رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ اس کو تفصیل میں بیان کیا، بہرحال ان کی روایت اور کئی روایت جس میں حضرت علی نے بیان کیا رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب نے رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کیا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، کئی صحابہ نے اور صحابیات میں جو ہے مثال کے طور پر جو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، ان کی بہن جو ہے اسماء بنت ابی بکر نے بیان کیا، اور بھی بہرحال ایک صحابیہ ہے۔ تو بہرحال اب میں وہ تفصیلات میں نہیں جاتے، واقعے کو کڑی کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا۔ ٹھیک، آئیے اب معراج کیسے ہوا، یہ معراج کیسی ہوئی؟ پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور روایتوں میں کبھی کبھار اختلاف ہوتا ہے، ایک جگہ ایک بات ہوتی ہے، ایک جگہ ایک بات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے دونوں ہوئی ہو ایک ساتھ، تو میں دونوں رکھتے بڑھتا جاؤں گا، سمجھا، دونوں رکھتے۔ آئیے پہلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جو ہم شروعات سے اب تسلسل جوڑ رہے ہیں، ریفرنس میں نہیں دے رہا ہوں، حوالے نہیں دوں گا، میں اب کڑیاں جوڑتے چلا جا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رات میں جو حتیم میں سویا ہوا تھا، یا بعض روایت میں آتا ہے کہ میں اس واقعے کے وقت جو ہے اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک اس میں آتا ہے میں حتیم میں تھا، حتیم سمجھتے آپ؟ کعبے کے بازو کا حصہ، جو گول دیوار ہے کعبے کے بازو، وہ پہلے کعبے کا حصہ تھا۔ مشرکین مکہ نے جب کعبے کو دوبارہ تعمیر کیا، پیسے کم پڑ گئے تو اس کو چھوٹا کر دیا تھا، تو کعبہ ریکٹینگل تھا، انہوں نے اس کو اسکوائر کر دیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، یا میں اپنے گھر میں حجرے میں لیٹا ہوا تھا، اور آنے والے ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اچانک میرے گھر کی چھت اپنی جگہ سے ہٹ گئی اور جبرائیل اترے۔ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور میرے گھر کی چھت ہٹ گئی، پھٹ گئی، ٹھیک ہے، یا سرک گئی، اور جبرائیل علیہ السلام اس میں سے جو اتر کر آئے۔ فرشتے نے یہاں سے یہاں تک آپ فرماتے ہیں، اور راوی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک، اشارے سے گلے کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے یہاں سے تو نیچے تک، ناف تک، اللہ کے رسول یہاں سے یہاں تک مجھے چیر دیا، مجھے اس نے کاٹ دیا۔ تو روایت میں آتا ہے گردن کے گڑھے سے لے کر ناف تک اللہ کے رسول اشارہ، یہاں سے یہاں تک مجھے چیر دیا گیا، ٹھیک ہے، چیر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے سینے سے دل کو نکال لیا گیا، اور میرے پاس سونے کا ایک جو ہے تشت لایا گیا، ایک مرتبان یا ایک یوٹینسل یا جو استعمال کے لیے برتن ہوتا ہے، تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرے دل کو دھویا گیا، اور اس میں وہ تشت جو ہے ایمان و حکمت سے بھرا ہوا میرے سینے میں ڈال دیا گیا۔ تو ایک تشت لے کر آیا گیا جو سونے کا تھا، مرتبان تھا، اس میں ایمان تھا، میرے دل کو دھویا گیا، اور دھونے کے بعد دل جگہ پہ لگا دیا گیا، اور میرا سینہ جو کھلا تھا اس میں وہ تشت کے اندر ایمان اور حکمت تھی، وہ ایمان و حکمت میرے دل میں ڈال دی گئی، اور واپس سینے میں رکھ دیا گیا، میرا دل واپس سینے میں رکھ دیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پھر میرے پیٹ کے اندرونی حصے کو آب زمزم سے دھویا گیا، ایک میں تو ہے دل، ایک روایت میں ہے کہ میرے پیٹ کے دیگر حصے بھی نکالے گئے اور انہیں آب زمزم سے دھویا گیا، ٹھیک ہے، اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا، اور اسے جو ہے شق صدر کا واقعہ ہم کہتے ہیں، سینے کے چاک کرنے کا۔ اور یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں 2 بار تو آتا ہے، صحیح روایت تو ثابت ہے۔ پہلی بار کب ہوا؟ جب آپ چھوٹے تھے، دائی حلیمہ کے پاس تھے، اور یہی واقعہ جب ہوا اور بچوں میں بات پھیل گئی کہ محمد مار دیے گئے، کیونکہ فرشتے نے جب دل چیرا تو کچھ بچوں نے دیکھ لیا تھا، دائی حلیمہ ڈر گئی اور کہا یہ تو قریش کے ولی عہد ہیں،
اللہ کے رسول قریش کے ہونے والے لیڈر تھے، وہ ڈر گئی کہ کچھ ہو جائے گا تو میرے پہ تو پورا قریش قبیلہ ٹوٹ پڑے گا. اللہ کے رسول کا ادباً کہا کہ بچے کے ساتھ بڑی انہونی گھٹنائیں ہوتی ہے، میں اس بچے کو نہیں رکھ سکتی، واپس کر دیا. یہ اس واقعے کے بعد ہی ہوا. تو پہلا بچپن ہوا طے ہے. سیکنڈ اب ہو رہا ہے تک شق صدر، شق چیرنے کو کہتے ہیں، صدر سینے. ٹھیک، چلو یہ واقعہ ہو گیا تک، یہ دوسری بار تھا. اس کے بعد یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرے پاس ایک ایسا جانور لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ بڑا تھا. خچر سے چھوٹا، خچر سمجھتے نا، وہ گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے. خچر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور وہ کراس بریڈ ہے ڈونکی کی اور ہارس کی. ٹھیک ہے، بہرحال خچر گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے اور گدھا خچر سے چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور میرے پاس لایا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا. اس کا رنگ سفید تھا اور اس کا نام براق تھا. اس کا نام براق تھا. وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ آخری حد تک پہنچتی. مطلب اس کی رفتار اتنی تھی جب وہ چلتا کہ ایک قدم کا جو اگلا قدم وہ رکھتا وہاں رکھتا جہاں نگاہ جاتی ہے. نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ آپ کھڑ رہی ہے تو آسمان کے ستارے دیکھ سکتے ہیں آپ. اس کی نگاہ جہاں جاتی تھی پہلے قدم کا دوسرا قدم وہاں رکھتا تھا وہ. مطلب جیسے کہ انسان کی نگاہ ستاروں تک جاتی ہے اور ہم سب جانتے ستارے کتنے دور ہیں، انلمیٹڈ، مطلب اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے کبھی. تو وہ اگلا قدم وہاں رکھتا جہاں تک نظریں جاتی تھی. اس کی رفتار یہ تھی. تو براق تھا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں اس کی نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی. مجھے اس جانور پر سوار کیا گیا. براق کو زین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا. براق کے اوپر زین سمجھتے نا، جس پہ آپ بیٹھتا ہے انسان، زین کس کر اور لگام لگا کر لایا گیا تھا. جب میں نے اس پر سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، وہ ہلچل کرنے لگا، مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا دشوار ہونے لگا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے براق، تجھ پر اللہ کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی. تجھ پر اللہ کہ یہاں مطلب اللہ نے جو تجھے حکم دیا لوگوں کو سوار کرنے کا، اس شخصیت سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو محبوب شخصیت ہے کوئی سوار نہیں ہوئی. یہ سن کر براق پسینہ پسینہ ہو گیا، روایت میں آتا ہے ہو گیا، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے. براق پسینہ پسینہ ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر سوار ہوئے. اس کے بعد بیت المقدس کا سفر شروع ہوا. ٹھیک، پھر جو ہے جبرائیل علیہ السلام مجھے وہاں سے لے کر چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے. سفر طے کر کے بیت المقدس پہنچے. راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر بتائی گئی، گزر ہوا، جو سرخ ٹیلے کے پاس ہے. وہ اپنی قبر میں کھڑے ہوئے صلاۃ ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک، اب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا یہ ایک معجزہ ہے اور یہ غائب سے ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. لہٰذا کوئی اس واقعے سے لے کر کسی غیر نبی کو یا امتیوں میں سے کسی کو شامل نہ کر دے کہ وہ بھی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. ایسا ثابت نہیں کسی. یہ صرف اس جلیل القدر نبی کی خصوصیت ہے، اور ان کی کئی اور بھی خصوصیت آپ سب جانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور یہودیوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں بولنے لگے ہمارا نبی افضل، ہمارا نبی افضل. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہا کہ میرا اور موسیٰ کا موازنہ مت کیا کرو، کمپیریزن مت کیا کرو، کیونکہ روز قیامت جب سب بے ہوش ہو جائیں گے، لمبے عرصے کوئی زندہ نہیں رہیں گا، ہر چیز ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جب اٹھیں گے بے ہوشی سے اور میں سب سے پہلے اٹھوں گا اور اللہ کے عرش کے قریب جاؤں گا تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہیں. اب میں یہ نہیں جانتا وہ بے ہوش ہوئے تھے یا مجھ سے پہلے اٹھ گئے، لہذا کمپیئر مت کرو میرے کو اور موسیٰ کو. تو موسیٰ علیہ السلام کی بڑی خصوصیت ہے، ان میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. تو کوئی غیر نبی کوئی خصوصیت نہ دے، یہ میں کلیئر کرنا چاہتا، ورنہ لوگ لیتے دیکھو موسیٰ پڑھ رہے تھے تو ہمارے فلاں بھی پڑھ رہے تھے. یہ نبی ہے پہلے اور جس کو کہیں گے بہت مقام رکھتے اللہ کے پاس، یاد رکھیں، اور ان کی امت ہماری امت کے سب سے بڑی ہے. پھر بہرحال چلیے، تو آپ صلاۃ پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے. بیت المقدس یا بیت المقدس سے باہر ایک پتھر کے ایک حلقے میں، ٹھیک ہے، ایک حلقے میں جبرائیل علیہ السلام نے براق کو باندھ دیا. یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے. مطلب پتہ چلا بیت المقدس میں بہت نبی آئے، بہت نبیوں نے وہاں اس کی زیارت کی، اور براق کو وہیں باندھا گیا جہاں انبیاء اپنے سواری کے جانور باندھا کرتے تھے.
جیسا کہ ہم جانتے ہیں انبیاؤں کی جمع ہونے کی جگہ یا بہت سارے انبیاء ایک اور جگہ جمع ہوئے تھے، وہ ہے مسجد خیف، جو کہ آپ مینا کے اندر مسجد خیف بول کے آپ اگر جائیں گے حج کو تو جب دیکھنے کو ملے گا، مسجد خیف کے تعلق سے فضیلت ہے کہ اس میں 70 نبیوں نے نماز پڑھی۔ تو ایسی کچھ جگہ ہیں جہاں بہت انبیاء آئے ہیں، تو مسجد خیف بھی اس میں سے ایک یاد رکھے۔ تو بہرحال لیکن اس میں مسجد خیف میں نماز پڑھنے کی یا خیف میں کوئی خاص فضیلت نہیں یاد رکھے، لیکن وہاں اتنے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، مطلب وہ بھی حج کو آئے تھے تو مینا میں رکے تھے تو نمازیں پڑھی۔ تو ویسے مسجد اقصیٰ میں کافی نبی وہاں اس کے اطراف آئے، اس میں برکتیں انبیاء کے آنے کی وجہ سے یاد رکھی پھیلی بھی ہے، اور وہاں وہ سواریاں باندھتے تھے تو براق کو وہاں باندھ دیا گیا، ٹھیک۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کی، ٹھیک۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد روایت میں آتا ہے دوسری، پھر روایت کا اگلا حصہ یہ ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پیاس لگی، آپ نے پیاس محسوس کی، ٹھیک۔ جب پیاس لگی تو اللہ کے رسول آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں جو ہے شراب تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ منتخب کیا اور اسے پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی ہداک لفطرتی لو اخذت الخمر غوت امتک۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ آپ نے بالکل فطری عمل کیا کہ دودھ پیا، اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب کوئی سوال کریں گا اس میں کیا خاص بات تھی کہ دودھ اور شراب دی گئی اور آپ نے دودھ پیا، اس میں کیا خاص بات تھی؟ سب کو معلوم شراب حرام ہے، لیکن واقعہ کب کا ہے؟ شراب حرام ہونے سے پہلے کا ہے۔ شراب تو حرام مدینے میں ہوئی نا، مکہ میں تو حلال تھی، مکہ میں بھی لوگ پیتے تھے، مدینہ میں بھی کتنے دن تک پیتے رہے نا، اس کے بعد مدینے کے اندر شراب حرام ہوئی ایک لمبے عرصے کے بعد۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تب بھی اللہ کے رسول نے فطری عمل کو چنا اور دودھ کو پیا، کہا الحمدللہ آپ نے فطری کام کیا، فطرت میں سے یاد رکھیے، لہٰذا اگر آپ شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ بہرحال آئیے، جبرائیل علیہ السلام پھر آپ سے فرماتے ہیں مجھے لے کر آسمانی دنیا کی طرف پہنچے۔ اب روایت میں اختلاف ہے کہ انبیاء کو نماز ابھی پڑھائی یا بعد میں پڑھائی، لیکن میں نے اس کو زیادہ بہتر سمجھا بعد والی روایت کو پہلی والی سے، اس لیے میں بعد میں رکھوں گا واقعہ نماز کا، ٹھیک۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب چونکہ اس میں روایتوں میں اختلاف ہے، پہلے اور بعد کی تفصیلات نہیں، لہٰذا کچھ نے کہا بعد میں زیادہ مضبوط دلیل لکھ رہی، کچھ نے کہا نہیں پہلے، واللہ عالم جب بھی، لیکن میں بعد میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے خود 2 رکعت نماز پڑھی، اب آسمانی سفر شروع ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر آسمانی دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا۔ اب ایک بہرحال اس سے پہلے ایک جگہ تھوڑا سا رکتے ہیں اور براق کے تعلق سے ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہمارے پاس جو کچھ لوگ جو نفس پرست ہوتے ہیں اور خواہش پرست ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا شہوت پرست ہوتے ہیں، انہوں نے کیا گڑبڑ کی معلوم آپ کو؟ براق کا ایک شیپ دے دیا، وائٹ کلر کا گھوڑا، اس کو 2 پر، اور شہوت پرست میں نے کیوں کہا معلوم؟ اس کو ایک عورت کا چہرہ، یہ شہوت پرستی کی علامت ہے، یاد رکھیے، عورت کا چہرہ دے دیا۔ آپ دیکھیے ایک عورت کے چہرے والا گھوڑا وائٹ لوگوں کے گھروں میں لگا ہوتا ہے، اس کے اطراف میں فلاں فلاں لکھا ہوتا۔ براق حدیث میں واضح الفاظ ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا۔ اب کون سے گدھے اور خچر کو اپنی عورت کی صورت لگی ہوئی دیکھی؟ نہیں بتائیے یہ پاسبلٹی؟ اس لیے میں نفس پرست کہا لوگوں نے، یہ نفس پرستی جو تین انسان کو برباد کرتی ہے، اور یہ تو شہوت پرستی ہے کہ ایک عورت کا چہرہ آپ نے لگا دیا اس کو، اور اس کی تصویریں گھر میں لگا کے لوگ سمجھتے بڑا مقدس ہے۔ یہ سب چھوڑنا ہوگا ہم کو، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف سواری کرائے گی، اسی کو فضیلت بھی نہیں بتائے گی، اور یہ آپ عورت کا چہرہ لگا دے رہے اس کو، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ بہرحال چلیے، اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر آسمانی دنیا پر پہنچے، وہاں پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پتہ چلا آسمانوں کے دروازے بند ہوتے ہیں اور آسمانوں کو دروازے، اس کو پار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آسمان تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا دنیا میں سوائے جنوں کو اللہ نے طاقت دے رکھی پہلے آسمان تک پہنچنے کی، انسانوں کو وہ صلاحیت نہیں دی چونکہ اس کا ڈسٹنس انِمیجنیبل ہوتا ہے، ڈسٹنس انِمیجنیبل دوریاں، اور ہم سب جانتے ہیں آسمان جو ہے وہ بہت بہت دور ہے۔ یہ آسمان بولے تو یہ نہیں جو ادا دکھتا اور اس میں ستاروں کو آپ رات میں چمکتا ہوا یا دن میں بلو بلو دیکھتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، آسمان بولے تو یہ تو اسپیس ہے، خلا کے بعد آسمان ہے، کیونکہ آسمان کی طرف ہے بول کر ہم بولتے ہیں آسمان ہے، لیکن آسمان نہیں ہے، بہت دور ہے آسمان تو، یاد رکھیں بہت دور ہے۔ اور صرف اسپیس کے بارے میں سائنس ہمیں یہ کہہ رہی ہے آج جو اس کی ایجادات ہے وہ یہ کہہ رہی ہے
کہ ہبل ٹیلیسکوپ کے ذریعے ہم یہ پتا کر سکے کہ کم و بیش 300 بلین لائٹ ایئرز تک ابھی اسپیس ہے. مطلب روشنی کو اگر چھوڑ دیا جائے اور روشنی کی رفتار ہوتی ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یا اس کو اگر رفلی کہوں تو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے دوڑتی ہے. اگر 300 کروڑ سالوں تک بھاگتی رہے روشنی، تب تک جہاں پہنچیں گے وہاں تک کی کائنات ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اتنی بڑی کائنات جس کے اندر کئی کہکشائیں سمجھتے اب گیلیکسیز ہیں. ملکی وے ہماری دودھیا گیلیکسی اس کو بولتے ہیں، ملکی وے گیلیکسی. یہ تو ایک چھوٹی سی گیلیکسی، اتنی چھوٹی سی کوئی انتہا نہیں. کیونکہ ایسی بھی گیلیکسیز میں 100 ٹریلین سٹارز ہیں. مطلب ایک گیلیکسی میں 100 ٹریلین بولے تو کیا بولیں گے اس کا، بہت بڑی گنتی ہوتی ہے ایکچولی. 1 بلین مطلب 100 کروڑ، 100 بلین بولے تو 1 ٹریلین، 100 ٹریلین بولے تو کتنا ہو رہا آپ حساب لگا لیجیے. کیلکولیٹر حساب نہیں لگا پاتے اسے. ایک گیلیکسی میں 100 ٹریلین تارے ہیں جو ابھی بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو اللہ عالم. سمجھا؟ اتنی بڑی کائنات میں صرف چھوٹی سی دنیا ہے جس کی کائنات کے ستاروں کے مقابلے میں ایک ذرے کی برابر بھی اوقات نہیں ہے. اس پہ انسان جیتا ہے، اور یہ پوری کائنات صرف ایک مومن بندے جو اللہ بولتا رہے گا تب تک چالو رہیں گے. پورا سسٹم چالو رکھیں گے اللہ جب تک ایک بھی انسان اللہ بولنے والا ہے. جس دن اللہ بولنے والے ختم ہو جائیں گے کائنات ختم ہو جائیں گی. روایتوں میں آخری جب دور ہوگا اس میں کوئی اللہ بھی نہیں جانتا ہوں، ختم ہو جائے. اتنی بڑی کائنات صرف ہمارے لیے بنی، اتنی بڑی. بہرحال چلیے، آسمان ہے، اس کے دروازے یاد رکھیے. کھٹکھٹائے گئے، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہے. پھر پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اچھا، اس معاملے میں تھوڑا سا میں رکتا ہوں. لوگ بہت ساری بار جب ایسی یہ روایت بیان کی جاتی نا تو بس بھڑک جاتے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی، فرشتوں کو کیا معلوم نہیں ہوں گا اندر سے کون ہے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات آ رہی کیا پہلے نہیں بتایا گیا ہوں گا، فلاں ہے فلاں ہے. میرے بھائی ذرا رکو. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اپنی زبانی رکھ رہا ہوں. تو یہ میرا بنایا ہوا قصہ نہیں جو آپ میں وہ گستاخ رسول فلاں یہ ہے کچھ بھی بول رہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجھے مت بولی. یہ اللہ کے رسول کی روایتیں ہیں جس میں آپ نے خود یہ فرمایا تھا میں کون ہوتا ہوں یہ بولنا نہیں، پہلے سے فرشتوں نے پہچان لیا، دروازہ کھول کے پہلے سے کھڑے تھے. تو آپ باتوں کو غلط انداز میں نہ لیں بلکہ صحیح انداز میں لیں. تو یہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، میں وہی بات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ نے کہا کہ پوچھا گیا تو پوچھا گیا، کیوں؟ واللہ عالم. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا کیوں، اور صحابہ نے نہیں پوچھا کہ آپ سے کیوں پوچھا گیا. سمجھ جاؤ، خاموش رہنا کافی ہے. ٹھیک، بہرحال تو پوچھا گیا تو کہا کون ہے ساتھ میں، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد. پھر پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں بلایا گیا ہے، انہیں بلایا گیا ہے. تب کہا گیا کہ ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں، آنے والے کو آنا مبارک ہو، آنے والے کو آنا مبارک ہو. دروازے کھول دیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ داخل ہو گئے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، میں اندر داخل ہوا. آپ سے فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا یہ آپ کے والد آدم ہیں. مطلب اللہ کے رسول کے معلوم نہیں تھا، جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، آپ آدم علیہ السلام سے سلام کیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کیا. آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جواب دیا اور فرمایا نیک بیٹے اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید. نیک بیٹے، چونکہ ظاہر آدم علیہ السلام کے سب بیٹے ہیں دنیا میں اولادیں ہیں، اور نیک پیغمبر کو خوش آمدید، ویلکم، اہلاً، وہ آئے آمدید. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دائیں جانب، رائٹ ہینڈ سائڈ کچھ روحیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اور بائیں جانب لیفٹ ہینڈ سائڈ کچھ روحیں وہ دیکھ رہی تھی. اور آپ جب دائیں دیکھتے تو خوش ہوتے تھے، جب بائیں دیکھتے تھے لیفٹ ہینڈ سائڈ تو غمگین ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو رائٹ سائڈ دیکھ کے ہنس پڑتے تھے اور لیفٹ سائڈ دیکھ کر رو پڑتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے. تو ان کے دائیں اور بائیں ان کی اولادوں کی روحیں تھیں. داہنے جانب جب پوچھا گیا تو بیان کیا گیا جنتی روحیں، اور بائیں جانب جہنمی روحیں. اس لیے جب جنتیوں کو دیکھتے اپنی اولاد میں سے تو خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے اپنی اولاد میں سے رو پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے، مطلب آسمان کے اوپر، تہ بتہ آسمان ہے، پھر اوپر کا لفظ اوپر کی طرف چڑھے. اور اسی لیے ہم اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جب بھی دعائیں کرتے ہیں تو اوپر کی طرف ہاتھ کرتے ہیں، اوپر کی طرف دیکھتے ہیں. اور مسلم ہو یا نان مسلم ہو، جب بھی اللہ کا ذکر آئے تو کیا بولتے ہیں؟ اوپر والا. جس کو نہیں معلوم بولتا ہوا اوپر والے کے ہاتھ میں. ڈاکٹر سے پوچھے بھائی ہمارا پیشنٹ کیسا ہے، بچیں گا نہیں بچیں گا؟ اوپر والا. جو لوگ بت پرستی بھی کرتے ہیں
لیکن اگر دنیا میں کامیابی ملتی ہے تو اوپر ہی دیکھتے ہو بھی شکرانے میں، چونکہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول بھی جا رہے ہیں، دیکھیے ایک کے بعد ایک اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ چیز ان لوگوں کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے، اگر ہوتی تو اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا لمبا سفر اوپر جا رہے ہیں، آسمان بھی اوپر ہے، ڈائریکشن اوپر کا ہے۔ اب آپ بولیں گے ہم تو اسپیس میں، ہوا میں ہے، ہم دیکھا جاتا ہے اسپیس میں ہے نا، یہ اوپر نیچے کی تمیز تو دنیا پہ زمین پہ کھڑے تو ہے، لیکن اسپیس میں تو ہم ہوا میں ایک طرح سے، تو بہرحال اسپیس میں بھی ہے تو اوپر کا اشارہ کریں گے۔ اس کے جبرائیل السلام مجھے لے کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرا آسمان، مطلب بہت ڈسٹینس ہے دونوں کے بیچ میں، دوسرے آسمان پہ آئے اور اس کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو دریافت کیا گیا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا ساتھ میں آپ کے کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کو بلایا گیا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی بلایا گیا تھا۔ تب کہا گیا ہم انہیں مرحبا کہتے ہیں اور آنے والے کو آنا مبارک ہو۔ فرشتوں نے ویلکم کیا، اس کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ میں جب اندر داخل ہوا تو میرے سامنے یحییٰ ابن زکریا اور عیسیٰ ابن مریم دو نبی موجود تھے، دو لوگ مطلب تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو بتا دیا گیا یہ کون ہے، جو آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام یاد ہے کہ رشتے میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام خالو تھے، یاد رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن کچھ روایتوں میں کہ ان کی والدہ کے خالو تھے، اور دونوں بات صحیح ہوتی ہے چونکہ عربی زبان کے اندر الفاظ اسی طرح سے ادا ہوتے ہیں۔ بہرحال تو دونوں خالہ زاد بھائی یہ بتایا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں علیہ السلام، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے ان دونوں کو سلام کیا تو دونوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ پھر ان دونوں نے کہا ہم لوگ اپنے نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انہوں نے بھائی کا لفظ استعمال کیا، یاد رکھیے آدم علیہ السلام نے بیٹے کا لفظ استعمال کیا تھا۔ نیک بھائی اور نیک نبی کو خوش آمدید ویلکم کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول لے کر چلے، پھر آسمان اوپر کی طرف چڑھے، پھر تیسرے آسمان میں پہنچے، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پھر پوچھا گیا کون ہے تو کہا جبرائیل ہے، ساتھ میں کون ہے تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بلایا گیا تھا، ہاں بلایا گیا تھا، پھر کہا خوش آمدید مرحبا، آنے والے کو آنا مبارک ہو، ویلکم کیا گیا، اندر لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخصیت کو دیکھا، پھر آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ آپ یوسف علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یوسف ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا خوش آمدید مرحبا، ویلکم آئے ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یوسف علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن عطا کیا تھا، آدھا حسن، ہاف دا بیوٹی ان کو ملی تھی دنیا میں۔ دنیا کی خوبصورتی کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایک یوسف کی اور باقی پوری دنیا کی، سمجھ رہا؟ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، یاد رکھیں اتنے زیادہ خوبصورت تھے۔ اسی وجہ سے وہ عزیز مصر اتنے بڑے مقام پہ ہونے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام غلام تھے، یاد رکھیے، مطلب آزاد تھے لیکن غلام بنا کے بیچے جا رہے تھے، غلام بنا کے لائے گئے تھے۔ یہ بات عزیز مصر نے اپنے بیٹے جیسا پالا تھا، لیکن عزیز مصر کی بیوی نے غلام پہ بھی اپنی نظریں ڈال دی کیونکہ آپ شخصیت ایسے، اور جب اس پہ الزام لگا اور بات پھیل گئی، وہ بھاگی پیچھے، عزیز السلام بھاگنے لگے۔ اب جب وہ دروازے سے باہر نکلے تو عزیز مصر سامنے کھڑا تھا، پبلک بھی کھڑی تھی، اس کی گارڈز وغیرہ، بات پھیل گئی بڑے بڑے لوگوں میں، مالدار لوگوں میں، کہ عزیز مصر کی بیوی غلام پہ نظریں ڈالتی۔ تو اس کو بہت غیرت آئی، اس نے کیا کیا پوروں کو بلا لیا، قرآن واقعہ ہے وہ، سب کو بلا لیا، عورتوں کو آ جاؤ، پوری عورتیں آ کے جمع ہو گئی، سب کچھ سبزیاں دے دی، چوریاں دے دی، آپ کاٹتے رہو، اور یوسف سے کہا نکل کے چلے جاؤ ادھر سے ادھر۔ جب یوسف نکل کے ادھر سے ادھر گئے، عورتوں نے سبزی کے بدلے اپنی انگلیاں کاٹ لیا، سبزی کے بدلے اپنی انگلیاں کاٹ لیا ادھر۔ تو یوسف علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، بے انتہا خوبصورت، تو گویا آدھا حسن ان کو عطا کیا گیا تھا، یاد رکھیے، تو اتنے ہی خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام۔ چلیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کے اوپر چڑھے، یہاں تک کہ ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا ساتھ کون ہے؟ تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا کیا بلایا گیا تھا؟ تو کہا بلایا گیا تھا۔ دروازہ کھولا گیا، خوش آمدید کہا گیا، آنا ویلکم کیا، فرشتوں نے کہا کہ مرحبا جو ہے اور آپ کا آنا اس آسمان پہ مبارک ہو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھولا گیا، وہ اندر داخل ہوئے اور سامنے جو ہے
چوتھے آسمان پر جو ہے ایک شخصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھی، پوچھا گیا یہ کون ہے، تو بتایا گیا یہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یاد رکھے۔ اور اللہ کے رسول سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ ان کو سلام کیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا تو انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا، نیک بھائی اور نیک نبی کو مرحبا۔ دیکھیے اس روایت میں ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں، اور اسرائیلیت میں بھی ایک واقعہ تھا کہ چوتھے آسمان پر ان کی موت ہوئی تھی، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، یاد رکھیں۔ تو بہرحال جو روایتیں آتی ہیں وہ اسرائیلیات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھے، لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو اللہ کے رسول نے دیکھا۔ ہو سکتا ہے اسرائیلیات میں کچھ باتیں انبیاؤں کے ذریعے وغیرہ وغیرہ پہلے زمانے میں گئی ہو، لیکن انہوں نے اس میں خلط ملط کر دیا۔ بہرحال چلیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ملاقات کروائی اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پانچویں آسمان کی طرف چڑھے، یہاں تک کہ وہاں پہنچ گئے۔ پھر وہی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، کہا جبرائیل ہے، کہا ساتھ کون ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا اجازت تھی، تو کہاں اجازت تھی۔ فرشتوں نے ویلکم کیا، دروازہ کھولا اور کہا خوش آمدید، آنا مبارک ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے ایک شخصیت کو دیکھا، پوچھا یہ کون ہے جبرائیل، تو بتایا گیا یہ ہارون علیہ السلام ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ ہارون علیہ السلام ہے، آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول ہارون کو علیہ السلام کو سلام کیجیے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور سلام کا جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا مرحبا، مبارک ہو یہاں آنا، مرحبا، ویلکم۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر وہاں سے جو اوپر چڑھے، یہاں تک کہ اگلے آسمان پر جو ہے پہنچ گیا، یاد رکھے، اور یہ چھٹا آسمان ہے۔ چھٹے آسمان میں پہنچ کے دروازہ کھولنے کے لیے بولا گیا، دروازہ کھولا گیا، پورے سوالات ویسی ہوئی، کون ہے جبرائیل ہے، ساتھ میں کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اجازت ملی تھی، کہاں اجازت ملی ہے، دروازہ کھولا گیا، کہا مرحبا، ویلکم، جو ہے آنا آپ کا جو ہے آنے والے کو مبارک ہو۔ اس کے بعد آپ آگے گئے اور وہاں جانے کے بعد آپ نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا گیا یہ کون ہے، تو کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیجیے، آپ نے سلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، یاد رکھیے، سلام کا جواب دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا نیک بھائی اور نیک نبی کو آنا مبارک ہو۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اور کہا میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک نوجوان میرے بعد نبی بن کر آیا، بھیجا گیا، لیکن جنت میں داخل ہونے والے ان کی امتیوں کی تعداد میرے امتیوں سے زیادہ ہوں گی، تو اس بات پر میں رو پڑا۔ لیکن یہ حسد کی وجہ سے نہیں، یاد رکھیے، حسد کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہر نبی چاہتا تھا کہ اس کی امتی جنت میں جائے، اس وجہ سے وہ رو رہے کہ میرے امتیوں نے میرے بعد میرا دین چھوڑ دیا اور یہ آخری نبی ہے، حسد سے نہیں، بلکہ یہ صرف اور صرف اپنی امت کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ بہرحال آئیے اس کے بعد آپ آگے بڑھے، ساتویں آسمان پہ پہنچے، دروازے کھٹکھٹایا گیا، پوچھا گیا کون ہے، جواب دیا گیا جبرائیل علیہ السلام ہے، پوچھا گیا ساتھ کون ہے، تو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پوچھا گیا کیا اجازت ملی تھی، کہاں اجازت ملی ہے، تو فرشتوں نے ویلکم کیا، مرحبا کہتے ہوئے دروازہ کھولا اور آپ کا آنا مبارک ہے، یہ الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پہ گئے اور وہاں آپ نے دیکھا کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام، وہاں ایک شخصیت تھی بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون ہے، تو آپ نے بتایا کہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام، آپ کے جد ہے، دادا مطلب دادا پردادا سگڑ دادا، جو دادا ہوتے ہیں وہ سب جد میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کہا آپ کی جد اعلیٰ بولتے ہیں نا، اردو کے اندر بھی لفظ آتا ہے، جد ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی یہ دادا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اور اس کے بعد جو ہے ان سے کہا، اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ سلام کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، پھر فرمایا نیک فرزند اور نیک نبی کو مرحبا۔ یہاں دیکھیے نیک فرزند، نیک بیٹے کا لفظ انہوں نے بھی استعمال کیا اور جو آدم دونوں نے کیا سر، ٹھیک، نیک بیٹے اور نیک نبی کا آنا مرحبا۔ وہاں آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور پر ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام یہ دو تھوڑا الگ کام کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پہ تھے اور بیت المعمور یاد رکھیے یہ ساتویں آسمان پہ ایک ویسے ہی گھر ہے جیسا کعبہ دنیا میں ہے، کعبہ جیسا دنیا میں وہ ہے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کعبہ کے ڈائریکشن میں یہ ساتویں آسمان پہ یہ بھی ہے، بالکل جیسا کعبہ دنیا میں یہ آسمان پہ، سمجھ رہا، کعبہ دنیا میں ہے اور یہ آسمان پہ بیت المعمور، یاد رکھیے بیت المعمور، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور پہ فرشتے طواف کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے، یاد رکھیے، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے وہاں ہوتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ طواف کر کے وہ گزر جاتے ہیں، جب اس سے 70,000 فرشتے ایک وقت میں
تو اگلی بار قیامت تک ان کا دوبارہ چانس نہیں آئے گا. مطلب فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے، یاد رکھیے. ایک ہی بار ان کو موقع ملتا بیت المعمور پہ آنے کا. اور بیت المعمور جو ہے کیسا ہے معلوم آپ کو؟ طواف کرنے کے بعد فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور بہرحال بیت المعمور پہ فرشتے اندر جاتے ہیں. 70,000 ایک وقت میں عبادت کرتے، اگلی بار چانس نہیں آتا. اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے اللہ کے رسول آگے بڑھنے لگے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نصیحت کی اور فرمایا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے. تو اس سے امت محمدیہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام بھیجا اس امت کے لیے اللہ کے رسول کے ذریعے. اپنی امت کو جو ہے سلام پہنچائیے اور انہیں بتلائیے کہ جنت کی مٹی بہت پاکیزہ ہے اور پانی بہت شیرین ہے، لیکن وہ چٹیل میدان ہے. ان کو اس میں پودے لگانا ہے، مطلب اس کو تیار آپ کو کرنا ہے، اس کا گارڈن، اس میں ان کو پودے لگانا ہے. اور جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے پودے ہے. یاد رکھیے، جو ان کو پڑھیں گا ہر لفظ کے ایک پڑھنے پر کتنے پودے لگیں گے؟ ایک پودا لگ جائیں گا. میرے 5 لگ گئے اب تک. بہرحال ٹھیک. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ چٹیل ہے، یہ 5 الفاظ کو کثرت سے پڑھو، اس میں پھر پودے لگتے چلے جائیں گے. یاد رکھیے. ٹھیک، آگے آئیے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. 7واں آسمان یہ لاسٹ ہے، یاد رکھیے. 7ویں آسمان سے آپ آگے بڑھے اور سدرۃ المنتہا پہنچ گئے. سدرۃ المنتہا یہ آخری حد ہے کسی فرشتے کی جانے کی، لمٹ سے آگے نہیں جا سکتا کوئی فرشتہ، اور وہ بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تک جا سکتے، ان کی اینڈ لمٹ ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے اصلی شکل میں دیکھا، اور یہ سیکنڈ ٹائم ہی دیکھا آپ نے، صرف 2 بار اصلی شکل میں دیکھا، 2 ٹائم. ایک بار پہلی بار حدیث میں آتا ہے زمین سے آسمان تک سب بھر گیا تھا ان کی وجہ سے. سیکنڈ ٹائم تھا جو ریئل فیس، ورنہ ہمیشہ وہ انسانی شکل میں آتے تھے. میں نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبز خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا. سبز گرین خوبصورت باریک ریشمی، یاد ہے کہ ریشم دنیا میں مردوں کو پہننا حرام ہے، جنت میں ریشم سب پہنیں گے. تو جبرائیل علیہ السلام کا لباس سبز ریشم باریک لباس آپ پہنے ہوئے تھے، یاد ہے کہ جوڑے میں دیکھا. ان کے 600 سے زیادہ پر تھے، 600 سے زیادہ پر تھے، اور یا بازو تھے، روایت میں آتا بازو یا پر، جو بھی ہے بازو یا پر تھے. اور ان کے پروں کے اندر سے جو ہے در اور یاقوت، ہیرے اور موتی جھڑ رہے تھے. جب وہ ہلتے ادھر سے ادھر تو ہیرے موتی جھڑ کر نیچے گر جاتے ہیں ان کے پروں میں سے. اتنے مطلب ایسا ہوتا ہے نا، ایک خوبصورت پرندہ پر ہلایا تو اس کے کچھ خوبصورت پر گر جاتے ہیں، لوگ اٹھا کے رکھتے ہیں ان کو. تو بہرحال ان کے پروں میں سے ہیرے جواہرات ہوتے اور بہت طاقتور ہوتے فرشتے. یاد رکھیے خاص طور سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت ہوں گی تو اللہ کے حکم سے، یا جو لوگوں کو بستیوں کو جب پلٹنا ہوتا تھا تو یہ صرف ایک پر کو ہلاتے تھے تو بستی کی بستی اور ہر چیز پلٹ جاتی ہے. اتنے طاقتور ہے. بہرحال میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا واقعہ بنا دیتے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی عام آدمی نے پکڑ لیا تو کوئی جو ہے ان سے کام کروا دے رہا، تو کوئی ان سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا. یہ ایسی شخصیت نہیں بھائی، بہت بڑے فرشتے ہیں اور عام لوگوں کے پاس نہیں آتے. یہ صرف انبیاؤں کے لیے خاص ہے. ہوتا ہے نا جیسا کہ بڑے بڑے ڈگنیٹریز یا بڑے بڑے لوگ جو دوسرے ملک کے کسی ملک آتے ہیں تو کچھ خاص لوگ ہی ان کو ریسیو کر سکتے ہیں، ہر آدمی کا نہیں رہتا ہے معاملہ. ویسی شخصیت ہے جبرائیل علیہ السلام کی، انبیاؤں کے پاس جاتے ہیں صرف وہی لے کر. بہرحال چلیے، تو اصلی شکل میں دیکھا، اور جن کے 600 زیادہ بازو تھے، اور ان کے بازوؤں سے در و یاقوت، یہ پتھر کے نام ہے یاد رکھیے، وہ جھڑ رہے تھے، ہیرے موتی بولی آمزن جھڑ رہے تھے. پھر اس پر عجیب سما طاری ہو گیا. اس درخت کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کے مانند تھے. وہ جو سدر تھا، سدرۃ المنتہا، سدر ایک جھاڑ کا نام ہے، منتہا وہ انتہا تھی جبرائیل علیہ السلام کی، اس لیے سدرۃ المنتہا فرشتے کی، جبرائیل علیہ السلام کی آخری حد تھی وہ، یاد رکھیے. اور سدر کہتے ہیں بیر کو، بیری کے جھاڑ کو. وہ سدر کا جھاڑ وہاں تھا جنت میں، بیری کا جھاڑ جنت کے جھاڑوں میں سے ایک جھاڑ ہے، یاد رکھیے. سدر کا جھاڑ تھا، بیری کا جھاڑ تھا، اور اس کا ایک ایک پھل جو ہے اللہ کے رسول ہجر کے مٹکے، ہجر ایک مقام ہے وہاں مٹکے بنتے تھے، ہجر کے مٹکوں کے مانند، اتنے بڑے بڑے اس کو پھل تھے مانند. اور اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے تھے. یاد رکھیے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. وہاں 4 نہریں بھی تھی، 2 نہریں باطنی، 2 نہریں ظاہری تھی. جب میں نے دریافت کیا جبرائیل یہ کیا ہے، انہوں نے فرمایا
یہ دو باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں، یہ جنت میں جاتی نہریں، نہر پانی، دودھ، شہد، جنت میں جانے والی، اور دو ظاہری نہریں ہیں جو ایک نیل اور دوسری فرات، یوفریٹ یا یوفریٹس جو عراق سے بہتی ہے ایک ندی، اور دوسری نیل جو مصر کے اندر جو ہے بہتی ہے۔ دو ظاہری ندیاں یہ ہیں اور دو باطنی ندیاں جو جنت میں جاتی ہیں۔ ٹھیک، آپ کو مزید اوپر لے جایا گیا، یہاں قلم کی چرچراہٹ سنائی دے رہی تھی، یاد رکھیے۔ پھر جو ہے میرے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک برتن میں شراب، ایک برتن میں دودھ اور ایک برتن میں شہد لایا گیا، تو میں نے دودھ کو لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے، مطلب آپ حلال چیز کو لیتے ہیں اور فطری چیز ہے دودھ پینا، یاد رکھیں۔ اس کے بعد یاد رکھیے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے جہاں اللہ رب العزت سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، اس بات کو یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر اس کے بعد مجھ پر ہر دن 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اس فرض صلات کے ساتھ جب میں واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، مطلب چھٹے آسمان، تو موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بڑا تجربہ ہے قوم کے تعلق سے، تمہاری قوم جو ہے 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی چونکہ 50 نمازیں فرض کی گئی، میری قوم پہ تو 3 ہی تھی، وہ 3 نہیں پڑھ پائی، 50 مور۔ آپ واپس جائیے، اللہ سے گزارش کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تجویز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ کے پاس حضور میں گئے اور تخفیف کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر کے 10 معاف کی۔ پھر واپس آئے، پھر پوچھا کتنی ہوئی، تو کہا 40، تو کہا پھر واپس جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ سے تخفیف کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیچھے گئے، پھر 10 کم ہوئی، ایک روایت کے اندر 5 کم ہونے کے لفظ ہے اور ایک روایت میں 10 کم ہونے کے لفظ، بہرحال جو بھی ہو، تو 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر 10 کم ہوئی، پھر وہ آتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے جاؤ واپس، پھر وہ جاتے رہے، پھر آتے رہے۔ جب اس کے بعد ہو گیا، چوتھی بار آئے تو کہا جائیے اللہ کو کہیے اتنی نمازیں نہیں ہوں گی آپ کی قوم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی ہوئی، تو کہا 5 ہو گئی، تو کہا ارے 5 بھی بہت زیادہ ہے، نہیں ہوں گی، میری امت کو تو 3 نہیں ہوئی تھی، آپ پھر واپس جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ کتنے بار جا کے آ گئے؟ پہلی بار گئے 10، دوسری بار گئے 10، تیسری بار گئے 10، چوتھی بار گئے 10، تو اب 40 تو آلریڈی ہو گئی، پھر 5ویں بار گئے تو 5 کم ہوئی، 5 بار جا کے آ گئے، 45 نمازیں کم ہو گئی، اور اب مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں پھر جاؤں اور کروں، اور 5 وقت کی صلاۃ کا حکم ملا۔ پھر واپس میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا حکم ملا ہے؟ میں نے بتایا کہ روزانہ کی 5 وقت کی صلاۃ کا حکم ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت روزانہ 5 وقت کی صلاتوں کی بھی طاقت نہیں رکھتی ہے، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کے تجربے کیے ہیں اور بنی اسرائیل کی جو ہے اصلاح و تبدیلی کی انتھک کوشش کی تھی میں نے، پھر بھی وہ نہیں پڑھتے تھے 3 وقت کی نماز۔ آپ واپس جا کر اپنی امت کے لیے مزید تخفیف کی جو گزارش کیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بار بار جاتے اور تخفیف کا سوال کرتے، مجھے اب شرم محسوس ہوتی ہے، اب میں اس حکم پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کر کے اس بات کو قبول کرتا ہوں 5 نمازوں کو۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں پر تخفیف بھی کر دی، صلاۃ تو 5 وقت کی ہے لیکن ثواب 50 کا ہی دوں گا۔ اور اسی لیے جو ہے ایک نیکی کا اجر اس امت میں 10 کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ بات ہم جانتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی رمضان کے روزے رکھ لے تو کتنے ہوئے؟ ایک مہینے کے 30 روزے، اس کے شوال کے 6 روزے رکھ لے تو کتنے ہوئے ٹوٹل روزے؟ 36۔ تو گویا اس نے اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ جیسے کہ پورے سال اس نے روزے رکھے، 36 × 10 کر دیے، 360 ڈیز ہو جاتے ہیں۔ 5 نمازیں پڑھو 50 کا ثواب، 36 روزے رکھو 360 کا ثواب، تو پتہ چلا 10 ٹائمز اللہ نیکیوں کو منیمم بڑھا ہی دیتا ہے، یاد ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو کہا کہ نمازیں تو جو حکم تھا وہی ہے 50 کا، تخفیف بھی کی گئی لیکن اجر باقی رہا، اجر 50 کا 50 باقی رہا 5 پڑھنے کے بعد۔ تو اس امت کو 5 نمازوں کا ثواب جو ہے 50 کے برابر ملیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد جو ہے معراج میں 3 تحفے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ عام طور سے ہم 1 یا 2 جانتے ہیں لیکن 3 تحفے آپ کو کل ملے۔ پہلا تحفہ معراج کا کیا تھا؟ وہ 5 وقت کی فرض نماز، یہ معراج کا پہلا تحفہ۔ معراج کا دوسرا تحفہ کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اس سے آگے کی جو اس کی بات کی آیت، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286
6 اللہ کے رسول کو دی گئی، اور ان دونوں آیتوں کی بہت بہت زیادہ فضیلت یاد رکھیں، بے انتہا فضیلت ہے، لہٰذا ان 2 آیتوں کو ہم یاد کر لیں، باہر یاد رکھیں۔ چلیے، بے انتہا فضیلت ہے، تو یہ 2 آیتیں ملی، پہلا تحفہ نماز، دوسرا 2 آیتیں، تیسرا ایک اور تحفہ ملا، اور تیسرا عظیم تحفہ یہ کیا گیا کہ اس امت کا جو شخص شرک نہیں کرے گا اس کے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیں گا۔ یہ تیسرا تحفہ، اس امت کا کوئی شخص اگر شرک نہیں کرے گا تو اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بتا دوں، واضح کر دوں، معافی کے اللہ تعالیٰ کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدھے معاف کر دیتا ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے جہنم کی سزا دے کر معاف کرتا ہے۔ تو کوئی نہ سمجھے شرک جو نہیں کریں گا اس کے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب کبیرہ گناہ کرنے کا لائسنس مل گیا اپنے کو، توحید پہ ہو جاؤ، کبیرہ گناہ کرتے رہو۔ نہیں نہیں نہیں، معافی کے کئی ذریعے یاد رکھیں، تو یہ سزا بھگت کے آنا بھی ایک ذریعہ ہے، اور روایتوں میں واضح ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں جل کے آئیں گے، آخری انسان جو جہنم سے آئیں گا اس کا واقعہ ہم جانتے ہیں، ظاہر سے شرک نہیں کیا ہوں گا تبھی تو بچ کے آیا نا، یہ بھی تو معافی کا ذریعہ، لیکن اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کریں گا کبیرہ گناہ انشاءاللہ اس کے بخش دیں گا۔ یہ 3 تحفے معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ آئیے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، اور پھر آپ نے جنت اور جہنم کی سیر فرمائی۔ جنت کی کنکریاں جو ہے موتی ہیں، اور اس کی زمین خالص مشک کی بنی ہے۔ مشک سمجھتے ہو؟ مشک جو ایک ہرن کے اندر سے نکلنے والا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے پاؤڈر جیسا ہوتا ہے، جو خوشبو کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوشبو والی چیز دنیا میں مانی جاتی ہے جو نیچرلی نکلتی ہے۔ ہرن ہوتا ہے خاص، مسک ڈیئر بولتے ہیں اس کو۔ مسک ڈیئر کے اندر سے پیٹ میں سے نکلتا ہے ایک چھوٹا سا ایک تھیلی، وہ تھیلی کے اندر پاؤڈر ہوتا ہے بلیک، وہ ہوتا ہے مشک۔ تو اس کے جو ہے موتی اور مشک کی بہرحال زمین ہے خالص جو ہے جنت کے جو ہے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کا مشاہدہ کیا، کوثر جو آپ کو ملنے والی، انا اعطیناک کل کوثر، کوثر نہر کا مشاہدہ کیا، مطلب دیکھا کرا اس کو، اور اس کے دونوں کناروں پر جو ہے جوفدار موتیوں کے خیمے تھے، اور اس کی مٹی مشک اور عطر بیض کی تھی۔ یاد رکھیے شب معراج میں آپ کا گزر ایک ایسی جماعت کے پاس سے ہوا جس کے ناخن پیتل کے تھے، اور وہ پیتل کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے مطلب غیبت کرتے تھے، کہ تو کسی کا غیبت کرنا اس کے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے حدیث میں، تو چونکہ وہ کھاتے تھے تو ان کو پیتل کے اللہ ناخن دے دیں گا جس سے وہ اپنے سینے اور اپنے منہ کو نوچ رہے تھے، کہ تو دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ ان کی غیبتوں کرنے کی وجہ سے اور ان کی عزت و آبرو پر کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے ان کو یہ سزا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ آنکھ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ امت محمدیہ کے وہ خطبہ اور مقررین ہیں، وہ بیان کرنے والے اور خطیب ہیں جو بڑے بڑے بیانات کرتے تھے، وہ خطبہ اور مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے تھے اور خود اپنی ذات کو گناہوں سے روکتے نہیں تھے، مطلب بولتے ایک چیز تھے کرتے ایک چیز تھے، اپنی ذات شریف کو فراموش کر جاتے تھے، اپنے آپ کو چھوڑ کر دوسروں کو حکم دیتے تھے، حالانکہ وہ خود بھی قرآن پڑھتے تھے مگر اتنی عقل نہیں رکھتے کہ خود پڑھتے ہیں لیکن خود عقل نہیں رکھتے، عمل نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم پر مقرر فرشتوں سے ملاقات کی، سب نے آپ کو پرتپاک خوش آمدید کا استقبال کیا، مسکراتے ہوئے شگفتہ لبوں کے ساتھ آپ کو مرحبا کہا، سوائے ایک شخص کے، مطلب ایک فرشتے کے، جس نے مرحبا تو کہا، بہت اچھے سے استقبال کیا، لیکن چہرے پر اس کے مسکراہٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے دریافت کیا یہ کون شخص سے استقبال تو کیا لیکن ہنستا نہیں ہے، ذرا بھی مسکراہٹ نہیں چہرے پر، جس کے چہرے پر اس موقع پر بھی مسکراہٹ نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا یہ داروغہ جہنم مالک ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے آج تک کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آئی ہوتی تو آپ کے لیے ضرور ہنستا ہے، اگر یہ مسکرا سکتا تو آپ کے لیے مسکراتا، لیکن آپ کے لیے بھی نہیں کیا، مطلب یہ کبھی ہنستا نہیں جب سے پیدا ہوا اسی طرح سے۔ ٹھیک، مطلب وہ سخت فرشتے ہیں کیونکہ وہ جہنم میں لوگوں کو ڈالنا ان کا کام ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے پھر 7 6 5 کرتے کرتے لوٹ کر واپس آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی طرف آئے، واپس ہوئے، اور واپس ہونے کے بعد آپ بیت المقدس پہنچے، یہاں آپ نے تمام انبیاءوں کو
نماز پڑھائی، یاد رکھیے جو جمع ہوئے تھے اور آپ نے ان کی امامت فرمائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا خطاب دیا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب سوال کہ پھر اس کا مطلب انبیاء تو زندہ ہے، آئے جمع ہوئے نماز پڑھے؟ نہیں میرے بھائی، سب غائب کی باتیں ہیں، سب غائب۔ یہ انسین دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ غائب کی بات کرتے، لہٰذا اپنی عقلوں کو یہاں لڑانا اچھی بات نہیں۔ سمجھ رہا بات کو؟ نہیں تو اگر کوئی اپنی عقل لڑایا تو پھر دماغ تو یہ بولتا مسجد اقصیٰ تو آباد تھی نا اس زمانے میں، عیسائیوں کے پاس تھی، پھر رات میں دیکھا کیوں نہیں کسی نے؟ اتنے 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء کیسے جمع ہوئے اتنی سی مسجد کے اندر؟ سب غائب کی بات ہے، وضو کہاں کیا؟ سب غائب کی بات ہے۔ بتانا مقصود تھا اس امت کے نبی کی فضیلت اور اس امت کی فضیلت کی۔ امام ہے اس امت کا نبی، ہم ایسے نبی کی امت کی ہے جو تمام نبیوں کا امام ہے۔ ہر نبی سے جب پوچھا گیا تھا پیدا کرنے سے پہلے کہ اگر وہ نبی تمہاری زندگی میں آ جائے کیا تم اس پہ ایمان لاؤ گے؟ تمام انبیاء نے کہا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں گے۔ کتنی افسوس کی بات ہے ہم ان کی امتی ہونے کے بعد بھی ان کے طریقے پہ نہیں چلتے، کتنی افسوس کی بات۔ یہ نبی وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، آپ کو ٹائٹل ملا۔ اس کے بعد جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے بعد واپس آئے اور واپس آ کر صبح ہوئی، حرم پہنچے، حرم پہنچ کے حتیم جا کر لوگوں سے الگ تھلگ غیر جس کو غم زدہ ہو کر بیٹھ گئے، اتنا اچھا سفر کر کے آیا میں اور ایک دم دنیا میں آ گئے، الگ تھلگ ہو کے تھوڑا غم زدہ ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ کو یقین تھا کہ لوگ آپ کو جھٹلا دیں گے، آپ بول بھی نہیں سکتے جھٹلا دیں گے۔ اچانک اللہ کا دشمن ابو جہل آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ کیوں ایسا بیٹھے ہو یہاں غم زدہ آ کر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے جو ہے مذاقاً پوچھا کہ کوئی نئی بات ہے آج؟ خود ہی پوچھا چونکہ اس کا روز کا کام تھا اللہ کے رسول کو تنگ کرنا، کچھ ہے نیا آج تمہارے پاس؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، مجھے رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا اور وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ اس نے کہا اچھا میں مکے کے لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور آپ ان کے سامنے بات بول دیجیے جو آپ کے ساتھ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں، جب سب لوگ جمع ہو گئے، لوگوں کا جمگھٹ لگ گیا اور مجلس جم گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات دہرائی کہ مجھے راتوں رات مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا اور سیر کرائی گئی۔ تو اس پر جو ہے کفار نے جب یہ بات سنی، خاص طور سے ابو جہل نے تو خاص مذاق کے لیے کیا تھا، یہ سنا تھا کہ جتنے منہ اتنی باتیں ہونا شروع ہو گئی، یہ تو کیسے ہو سکتا، 60 دن کا سفر ہے تم کیسے طے کر، 1 مہینے 30 دن کا سفر ہے تم کیسے راتوں رات فلاں، جتنی منہ اتنی باتیں شروع ہو گئی، مذاق اڑایا گیا، سیٹیاں بجائی گئی، تالیاں ماری گئی، ہنسی اڑائی گئی، لوگوں نے کہا حیرت سے دیکھا یہ کیا ہے، اور نعوذ باللہ پاگل پن ہے یہ تو کچھ ہو گیا، کئی الزامات آپ پہ لگنا شروع ہو گئے۔ اور اتنے میں ہوا یہ کہ وہاں سے کچھ لوگ نکلے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور پاس پہنچ کر کہا کہ کیا تم جانتے ہو تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے؟ نعوذ باللہ پاگل ہو گیا تمہارا ساتھی کیا بول رہا ہے کہ راتوں رات نکل کے حرم سے اقصیٰ اور اقصیٰ سے آسمان کا سفر کر کے آیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں، اگر وہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ اسی لیے ابوبکر صدیق کو اس وقت ایک لقب دیا گیا، کیا دیا گیا؟ الصدیق، تصدیق کرنے والا، سچا۔ نبی نے کہہ دیا مان لیا، اب سمجھ میں آؤ مت آؤ رات میں کیسا ہوا میرے کو نہیں مان، نبی نے بول دیا، نبی جھوٹ نہیں ہوتے اور معاملہ ہو گیا۔ اور صحابہ کا معاملہ ایسی تھا۔ ایک واقعہ چھوٹا سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان سے بکریوں کا سودا کیا، سودا کرنے کے بعد چونکہ آپ کے پاس کیش نہیں تھا، آپ نے کہا تم رکو میں کیش لے کر آتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیش لینے گئے، کیش لے کے جب واپس آئے تو آ کے اس کو دیا تو جب تک اس کو ایک اور کسٹمر مل گیا اور اس کسٹمر نے زیادہ دام لگا دی تو فوراً وہ پلٹ گیا۔ جب اللہ کے رسول پیسے لے کے آئے تو کہا کون سا سودا، کب کیا آپ سے میں نے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے سے تم نے سودا کیا، اتنے میں بھی بات ہوئی تھی، میں نے کہا گھر سے پیسے لاتا ہوں اور تم مکر گئے۔ اس آدمی نے کہا بکری والے نے کوئی گواہ لاؤ۔ ایک صحابی دور کھڑے تھے، آ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور ایسا ہوا، اللہ کے رسول نے سودا کیا، تم سے بھاؤ طے کیا، پیسے لانے گئے تم مکر گئے۔ اس نے کہا ارے تم نے کب دیکھ لیا یہ؟ ٹھیک ہے بکریاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیے، بکریاں لی، تھوڑے آگے گئے تو ان صحابی سے کہا مجھے سچ بتاؤ، تم تو وہاں نہیں تھے، مجھے معلوم ہے تم تو وہاں نہیں تھے جب میں نے سودا کیا اور تم کو کچھ نہیں معلوم تھا، پھر تم نے گواہی کیسے دی؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا ایسا ہوا تو میں تو آپ پر ایمان لایا، آپ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، میں نے کہہ دیا آپ نے کہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ایمان کا تقاضا تھا واقعی کہ نبی نے کہہ دیا بات ہو۔ اس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کے برابر مانی جاتی تھی جب تک وہ زندہ تھے، ان کو یہ فضیلت دی گئی کہ ان کی ایک گواہی 2 پرسن کے برابر تھی، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول پہ ایمان کا ایک درجہ ہے۔ ابوبکر صدیق بہت زیادہ آگے تھے، انہوں نے کہہ دیا اگر اللہ کے رسول یہ کہا آسمان کا سفر بیت المقدس سب میں نے مان لیا،
تو ان کو صدیق کا لقب بہرحال دے دیا گیا. اس کے بعد مشرکین نے سخت تکلیف پہنچائی، تنگ کیا، مذاق اڑایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا چلو یہ بتاؤ، چلو وہ بتاؤ، چلو وہ بتاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے سامنے بیت المقدس کو پیش کیا گیا، اور لوگ جب پوچھتے یہ گلی کہاں ہے، وہ چوراہا کہاں ہے، یہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، چونکہ مشرکین کامنلی جاتے تھے، بہت عام طور سے مسجد اقصیٰ جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سب سچ بتا دیا، مشرکین نے کہا بیورت تو صحیح ہے، آپ واقعہ جھوٹا بیان کر رہے ہیں لیکن چیزیں سچی بیان کر رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، وہ گلیاں سب صحیح ہیں، سب صحیح ہیں. بہرحال وہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے بعد بھی انہوں نے کیا کہا، بات تو سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں. ابھی بھی سمجھ، بات سچی ہے لیکن آپ جھوٹے ہیں، یہ کہہ دیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے. کا اتنی طویل مسافت اتنے جلدی ہو ہی نہیں سکتی. اور ابوبکر صدیق کو اسی وقت یہ ٹائٹل صدیق کا ملا. اب آئیے معراج کے تعلق سے یہ پورا واقعہ ختم ہوا. چند باتیں جو وضاحت کریں گی اس واقعے کی. پہلی چیز، معراج ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں، جسمانی ہوئی، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں. اللہ کو کرانا تھی، اللہ نے کرا دی، یہ بات اپنی جگہ طے ہے. لیکن یہ بات بھی آپ کو سمجھنا پڑے گی کہ اس کو منانا نہیں ہے. ایک ساتھ دونوں باتیں، معراج تو ہوئی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن منانا صحیح نہیں ہے. دلیل، وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بات ہوتی کہ اس کو منانا ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اس کو مناتے. اس کے ڈیٹ کا کثیر اختلاف، اس کی تاریخ کب اس کا اختلاف بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو منانا ہے. بقرعید کب منانا ہے آپ کو؟ جب دل بولا نہیں، 10 ہے نا، 10 ذوالحجہ کو آپ کو منانا ہے. عید الفطر، رمضان کی عید کب منانا ہے؟ جب دل بولا. بالکل طے شدہ. کوئی ایک آدمی بتائے جو اختلاف کرے گا کہ عید الفطر کی ڈیٹ میں اختلاف ہے. 1 شوال، 10 ذوالحجہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے شب قدر کب آتی ہے؟ کب آتی ہے؟ کبھی بھی منا لو سال میں نہیں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات. آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 نائٹس، آخری عشرہ. طاق راتیں مطلب آڈ نائٹس، 21 23 25 27 29 21 23 25 27 اور 29، سب کو پتا ہے. لیکن آپ دیکھیے معراج کے تعلق سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. نہ صحابہ کا عمل ملے گا منانے کا، نہ صحابہ کے پاس تاریخ اس کی ثابت تھی، اور نہ ہی کو بولے گا کہ یہ تاریخ پہ یہ ہوا تھا، کسی کے پاس نہیں. جیسے ہمارے پاس 27 کو مناتے ہیں نا، ثابت نہیں. تو پہلا منانا نہیں. دوسرا، لوگ کہتے نہیں اسی بہانے تو لوگ عبادت کر لیتے ہیں. دیکھیے بہانوں سے عبادت نہیں چاہیے. اللہ کو اطاعت فرمانبرداری اس کے رب ہونے کی وجہ سے چاہیے. تیسری چیز، اگر منا لیے تو کیا ہوا؟ نہیں ٹھیک ہے آپ نے صحیح بول دیا، صحابہ نے نہیں منایا، ڈیٹ میں اختلاف ہے، کہیں نہیں ملیں گے، منا لیے تو کیا ہوا؟ اب مسئلہ وہی ہے. ہم اذان ختم کرتے، کہاں ختم کرتے؟ لا الہ الا اللہ پر. محمد رسول اللہ بول دو، اس میں کیا جا رہا؟ بول دیے تو کیا ہوا؟ کلمہ ہی مکمل ہوا نا. فجر کی کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 2 فرض نماز. مغربی کتنی ہے فرض نماز؟ 3. باقی نمازیں کتنی ہیں؟ ظہر کی 4، عصر کی 4، عشاء کی 4. مغرب اور فجر کو بھی ایک جیسا کر دیتے نا، 4 فجر کی بھی 4 فرض کر دیتے اور مغرب کی 4 فرض. چلیں گا؟ ارے نہیں چلیں گا نا. کیا ہوا؟ 1 رکعت بڑھنے سے 1 سورہ فاتحہ بڑھ جائیں گا، 1 رکوع اللہ کی تسبیح بڑائی بیان ہو جائیں گی، اللہ کی حمد و ثنا بڑھ جائیں گی، 2 سجدے بڑھ جائیں گے تو 6 تسبیح بڑھ جائیں گی. کتنی اچھی بات ہے نا. آپ بولیں گے نہیں چلتا. یہ تو ہم کو جو بتایا گیا وہ کرنا ہے. جب صحابہ نے نہیں منایا، تابعین نے نہیں منایا، تاریخی موجود نہیں ہے، کسی کی کوئی وہ نہیں کہ یہ تاریخ ہوا، کہیں کثیر اختلاف کے ساتھ تاریخ ہے، تو یہ چیز کیسے اتنی اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے؟ اس کو صحابہ بھول گئے، جس کی تاریخ ہی بھول گئے. وہ ایک طرح تاریخ بھول گئے نا. وہ کہاں ہے تاریخ؟ کہیں نہیں ملیں گے آپ کو سیرت میں. تو پتہ چلا واقعہ اصل تھا، تاریخ اصل نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کو منانا نہیں. یاد رکھ لیجئے. اگر کچھ لوگ منا بھی رہے ہیں تو میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں اپنے مسلک کی، اپنی جماعت کے کسی بڑے عالم یا جس مسلک کو آپ مانتے ہیں اس مسلک کی کتاب میں کوئی باب لائیے کہ شب معراج کی فضیلت کا بیان، یا شب معراج میں کیے جانے والے اعمال کا طریقہ، یا شب معراج کے مسائل. 27 رجب کو جو ہوئی تھی، کہیں آپ کو ایک باب بھی نہیں ملے گا کسی فقہ کی کتاب میں. یہ دلیل ہے اس کی کہ رات کو منانا نہیں ہوئی، تو اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. یہ ایک معجزہ تھا، لیکن ہمارے لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں کہ رات میں جاگنا ہے، منانا کچھ بھی نہیں. یہاں تو تاریخ ہی نہیں معلوم تو منانے کا سوال ہی نہیں آتا. سمجھے آپ؟ تو لوگ جاگنے کی رات مناتے، جاگنا ہوگنا کچھ نہیں، کوئی فضیلت نہیں ہے. اس کا کوئی خاص ذکر نہیں ہے، اس کی کوئی خاص نماز نہیں ہے، اس میں کوئی خاص عمل نہیں. بات کو میری یاد رکھ لیجیے. اب صحابہ نے اس رات کو کیسا لیا؟ صحابہ نے اس کے اصل کو لے لیا. تاریخ بھول گئے، تحفہ لے لیا. ہم نے کیا کیا معلوم آپ کو؟ تاریخ نکال کے لالی کہیں سے تو بھی تحفہ بھول گئے.
ایک رات آ گئی جاگنے کی 27 رجب کو جاگنے کی رات منا لو، جاگنے کی رات منا کے 100 رکعت نماز پڑھ لو، پھر زندگی بھر کہاں نماز پڑھنا، اگلے سال پھر دیکھیں گے پھر جاگنے کی رات۔ صحابہ نے جب یہ نماز آ گئی فرض تو کبھی زندگی میں ایک صحابی کو بتائی بلا وجہ کسی نماز کو چھوڑا ہو۔ کہیں کہیں صحابہ کو تو حال عدی بن حاتم کے تعلق سے آتا رضی اللہ عنہ، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب ایمان لائے اس کے بعد سے جب نماز فرض ہوئی 40 سال گزر گئے، وہ لکھتے ہیں زندگی کے، مجھے یاد نہیں کبھی کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں حاضر نہیں تھا۔ 40 ایئرس ہو گئے، وہ کہتے مجھے یاد نہیں آتا کہ کبھی اذان سے پہلے میں مسجد میں نہیں تھا، اذان سے پہلے، جماعت سے پہلے نہیں، اذان سے پہلے 40 سال تک اذان سے پہلے مسجد میں حاضر رہے۔ سمجھیے آپ، انہوں نے تحفہ لے لیا تھا۔ تاریخ چونکہ منانے کی اور امپورٹنٹ نہیں تھی، بھول گئے تھے۔ ہم نے تاریخ لے کے برابر پتہ نہیں کہیں سے لا لی وہ تاریخ 27 رجب، تاریخ لا لی، تحفہ بھول گئے، تحفہ بھول گئے، معراج کا پورا پیغام بھول گئے۔ وہ نماز تھا، معراج کا پیغام اگر کسی مومن نے سچے دل سے لیا ہے، معراج کے معجزے کو کسی مومن نے سچے دل سے مانا ہے تو اس نے نماز کا وادی ہو جائے گا۔ کیونکہ جب ہم معراج کو مانتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں ساری عبادتوں کو بھیجا گیا، نماز بلا کر دی گئی، بہت بڑی عبادت ہے بھیا۔ روزہ آیا، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، نماز کے لیے بلایا، کتنا فرق ہے۔ ساری عبادتیں چاند سے چلتی ہے، زکوٰۃ چاند کے حساب سے دینا 355 دن ہو جائے 1 سال، حج چاند کے حساب سے کرنا ذوالحجہ کے اندر ہے نا، اسی طرح جو ہے روزہ چاند کے حساب سے رکھنا ہے، نماز سورج سے چلتی ہے، چاند سے نہیں چلتی، یہ اس کی فضیلت ہے۔ ساری عبادتیں چاند سے چلتی ہے، نماز سورج سے چلتی ہے، ساری عبادتیں بھیجی گئی، نماز بلا کر دی گئی۔ بھائی تحفہ پکڑ لو، اگر کوئی واقعے میں سچے دل سے معراج کا منانے والا انسان ہے تو وہ مومن بندہ ہے جس نے معراج کو سمجھ لیا، اس نے نماز کو پکڑ لیا۔ تو صحابہ نے نماز پکڑ لی، تاریخ بھول گئے چونکہ اس کو منانا تھا نہیں، امپورٹنٹ تھی نہیں، ہم لوگوں نے تاریخ پکڑ لی، عمل کو بہرحال بھول گئے، تو ہمیں عمل پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اب منانا ہی ہے کسی رات کو تو کس کو منانا ہے آپ کو اور مجھے؟ منانے کی ایک ہی رات ہے، جاگنے کی ایک ہی رات ہے۔ ایک ہی رات سے مراد نام کے اعتبار سے راتیں زیادہ ہے، وہ کون سی ہے؟ شب قدر، جس کی فضیلت بھی ثابت ہے، جس کی دعا بھی ثابت ہے نا، فضیلت سورہ قدر پڑھ لیجئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے نا، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اترتے اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام، سمجھے آپ؟ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت، اس میں پڑھنے والی ذکر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ذکر ہے جو ثابت ہے، اللہ کے رسول کا کثرت سے پڑھو، سب پڑھ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یاد رکھیے اس میں جاگنا ہے، یہ جاگنے کی اصل بات، یہ کب آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بتائی گئی تھی لیکن بعد میں بھلا دی گئی، آپ نے کہا رمضان میں تلاش کرو، پھر کہا رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا کہ آخری عشرے کی تاخ آڈ نائٹس میں تلاش کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معمول یہ تھا، آپ پوری 10 راتیں آخری عشرے کی جاگ کر قدر کو تلاش کرتے اور اپنے گھر میں اپنی بیگمات کو اٹھاتے، دستک دیتے اور کہتے اٹھو ہو سکتا ہے آج قدر ہو، اٹھو ہو سکتا ہے آج قدر ہو، ٹھیک ہے۔ تو منانا ہے تو قدر منائیے، لیکن ہمارے پاس جب قدر آتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں رہتی ہے نا۔ کبھی قدر اگر منا بھی رہے ہیں لوگ، آخری عشرہ جاگ بھی رہے تو کیسے جاگ رہے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، گلف وغیرہ میں اور اب میٹرو سٹیز بھی انڈیا میں جو بڑے بڑے ہو گئے، اب تو گرمی کے دنوں میں رمضان ہے تو قدر آخری عشرہ منا تو رہے ہیں لیکن کہاں منا رہے ہیں؟ شاپنگ مالز میں، شاپنگ مالز میں، یہ تو راتوں میں تو خریدنا ہے نا، اور شب قدر میں جو کپڑا لے لیا جاتا ہے تو 1000 مہینوں کے کپڑے پہننے کا ثواب مل جاتا ہے اس میں ایک ساتھ۔ تو شب قدر میں کپڑوں کی دکان، شاپنگ ہے لوگوں کی، 21 کی رات کو جا کے دیکھ کے آنا، 23 کی رات کو جا کے ایک بار کنفرمیشن کرنا کہ یہ لینا نہیں لینا ہے، 25 کو رات کے جا کے آس پاس کی عورتوں کو لے جانا تاکہ ان کو بتائے کہ اب میں یہ لے رہا تو لے لوں کیا، پھر 27 کی رات کو جا کے خریدنا ہے، پھر 29 کی رات تک تو نڈھال ہو جاتا ہے آدمی بھائی، اور بھی کچھ آگے بچہ کچا جوتے وغیرہ یہ باقی تو وہ لینا، اور جس دن عید ہے تو اس رات تو پوری رات جاگ کر، ہے نا، پوری رات جاگ کر صبح بے ہوشی کی حالت میں جا کے نماز پڑھ کر آ کر پڑھ جانا ہے گھر میں، مطلب سوتے پڑے رہنا پورا دن، کیونکہ آج عید کا دن ہے، یہ منانے کا دن ہے، مطلب سونے کا دن ہے آج، یہ ہمارے منانے کا طریقہ۔ کپڑے وغیرہ آپ جو شاپنگ نہیں کرتے مسئلہ تو ان کا منانے کا طریقہ الگ ہے، ان کو ہر ایک نئے روز شہر میں کھلنے والی ایک نئی ریسٹورینٹ میں جا کے اس دن کھانا کھانا ہے۔ 21 کی رات یہاں کھائے تھے تو یاد ہو رہی 2-4 سال تک، 25 کی رات کو تو وہاں گرا تھا اپن کھانے گئے تھے ایکسیڈنٹ ہوا تیرا، 27 کی رات کو نمبر لگانا پڑا تھا، شام میں عشاء کے بعد نمبر لگائے تو شہر سے پہلے تھوڑا سا مل گیا تھا، کیوں وہاں کے کباب مل گئے، اللہ کا شکر تھا، تو کتنا مشکل ہوتا نا، چونکہ اس دن وہ کباب نہیں کھائے تو روزہ مکمل نہیں ہوتا 27 کا،
تو لہٰذا نمبر لگانا پڑا، توا اسپاٹس پہ کھڑا رہنا پڑا، فلاں جگہ جانا پڑا، مال اتنی تکلیف ہوئی، کتنی مشکل سے فلاں ہوا. یہ سب ہماری ہے، یہ ہے منانے کی. بھیا اس کو مناؤ، اس میں جاگو، اس میں عبادتیں کرو. تو معراج کی حقیقت ہے، معراج ایک معجزہ ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کرایا گیا، لیکن اس سفر کا پیغام ہم نے دیکھ لیا، وہ ہے نماز. قرآن کی دعائیں، قرآن کی اہمیت اور توحید کی اہمیت کہ اللہ تعالیٰ جو شرک نہیں کریں گا اس کے گناہ کبیرہ میں، یہ ہے اس کا پیغام. یہ لو اس کا پیغام، یہ چھوڑ دیا اور باقی پتہ نہیں کیا کیا لے لیا. 27 کو منا رہے ہیں، رات بھر جاگ رہے ہیں، 100 رکعت پڑھ رہے ہیں، دعائیں، کچھ ثابت نہیں ہے. اگر ہوتی تو میں چیلنج کر رہا ہوں، ایک صحابی سے، ایک تابعی سے یا ایک امام کی فقہ کی کتاب سے لا دے کہ یہ ہے شب معراج کے منانے کے مسائل. نہیں ملیں گے. کیوں خواہ ثابت کر رہے ایسے عمل کو جو ثابت نہیں تھا؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح چیزوں کو سمجھ پائیں. تو بہرحال یہ تھا مختصر سا معراج اور اس کا واقعہ. میں اپنی بات کو ہی ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو معراج کا واقعہ سن کر اس سے حقیقی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اللہ تعالیٰ جو نماز کا پابند بنائے، ہم تمام کو جو کتاب و سنت کا پابند بنائے، ہم تمام کو شرک جیسی قباحت سے دور رکھے اور ہمیں زندگی دے، زندگی بھر توحید پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ توحید پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد. السلام علیکم فیض بھائی. یہ واقعے کے لیے بہت سارے لوگ ایسا بولتے ہیں کہ یہ ٹائم حضور نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جھلک دیکھی ہے، یا ایسا ایک بہت بڑا وہ لوگ ہے کہ مطلب بتاتے ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالیے. دیکھیے بھائی نے سوال کیا کہ لوگ اس واقعے کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دیکھا، لیکن اس تعلق سے ایک صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو دیکھا، اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا. اب کچھ لوگ جب یہ روایت بیان کی جاتی تو بیان کرتے کہ حضرت عائشہ تو جب یہ واقعہ ہے مکے کا، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی، حضرت عائشہ کتنی چھوٹی ہوں گی وغیرہ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بیوی نے شوہر سے پوچھا ہی ہوگا نا کہ آپ معراج گئے تھے تو کیا ہوا اس میں، اور ایک شوہر نے بتایا ہوگا. تو ماں عائشہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تھے اور اللہ کو دیکھا تو اس نے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا. تو لہٰذا یاد رکھیے یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا. پھر کچھ لوگ بولتے ہیں جب دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا. ٹھیک ہے، تو بہرحال دکھانا نہیں تھا تو کیوں بلایا، یہ عزت اور شرف بخشنا تھا اپنے نبی کو کہ جو کسی نبی کے ساتھ نہیں ہو وہ آپ نے کروایا. ٹھیک ہے. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں قرآن کی کچھ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سے بڑے قریب تھے. قریب تھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قریب ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، لیکن جو دیکھا تھا اصلی شکل میں وہ اللہ کو نہیں، وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں نہیں دیکھا. یہی عقیدہ صحابہ سے، سلف صالحین سے ملتا ہے، خود آپ کی بیوی سے شروع کر کے دیگر صحابہ اور سلف صالحین سے ملتا ہے. ویسے بھی میرا سوال یہ ہے کہ صدر المنتہا کے آگے اگر کسی فرشتے کی رسد نہیں ہے تو جو بھی پیغامات یا جو بھی اللہ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام تک کس طرح پہنچتے ہیں؟ بھائی نے سوال کیا کہ سدرۃ المنتہا کے آگے تو جبرائیل علیہ السلام کی رسائی نہیں ہے، تو پھر اللہ کے پیغام کیسے پہنچتے ہیں؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کا پیغام آواز کے ذریعے پہنچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو اپنے حکم دے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لوح محفوظ پر سب لکھ چکا ہے اور فرشتوں کو بتا چکا ہے کتنا کیا کب کب کرنا ہے. فرشتے وہ اسائن ورک اس حساب سے کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں فرشتوں کو بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آواز کے ذریعے بہرحال پہنچ جاتا ہے اور وہ حکم کو فرشتے جو ہے بجا لاتے ہیں. دوسرا لوح محفوظ پر چیزیں لکھیے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے اور وہ وہاں سے لے کر باقی کام کرتے ہیں، چونکہ جو بھی دنیا میں ہونا فرشتوں کام کرنا لوح محفوظ پہ آلریڈی لکھا ہوا ہے. شیخ کچھ بھائی ہمارا ایسا بتاتے ہیں کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کر لی تھی، تو ہمیں بھی اگر کوئی شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اگر کوئی حدیث بیان کرے تو وہ ہمیں مان لینی چاہیے. تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ایک بھائی نے سوال کیا کہ جیسا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات سنی اور سن کر کہا کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا تو
میں مانتا ہوں. تو کوئی اگر شخص آ کے ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کچھ بات کہتا ہم مان لیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ ہوا حضرت ابوبکر کے ساتھ کیا ہوا. مشرکین نے آ کے کہا تمہارا ساتھی دیکھو فلاں فلاں باتیں کہہ رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے نعوذ باللہ. ابوبکر صدیق کرے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تو میں اس کو مانتا ہوں. مطلب اللہ کے رسول نے کہا یہ ثابت ہونا ضروری ہے تو پھر میں مانتا ہوں. تو کوئی بھی شخص آ کے آپ کو کوئی بھی بات کہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آج کے دور میں ثابت ہے تو ماننے میں کوئی حرج نہیں، بالکل مانیے، ثابت ہونا ضروری ہے. تو لہٰذا کوئی بھی بات آپ سے کوئی بھی کہے اگر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں ثابت ہے بالکل مان لیجیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن مسئلہ یہ ثابت ہی نہیں ہمارے پاس، تمام باتیں ہم لوگوں نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ثابت اگر بات ہے تو بالکل مانیے آپ، بالکل اس میں کوئی نہیں. السلام علیکم فیصل. میرا یہ سوال ہے کہ شب قدر کی رات کیسے سیلیبریٹ کریں؟ دیکھیے بھائی کا سوال ہے کہ شب قدر کی رات کیسے منائیں، کیسے سیلیبریٹ کریں. دیکھیے شب قدر کی رات تو ایک ایسی رات ہے جو سب کو منانا ہے. ہر انسان اس کے ثمرات اور فوائد اٹھا سکتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. یاد ہے یہ سب کے لیے، اور یہ بڑی افضل رات ہے. یاد ہے اب اس کو کیسے منائیں، پہلے جان لیں شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی آڈ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. طاق رات اس کو کہتے ہیں، طاق اور جفت، آڈ اینڈ ایون. تو آڈ نائٹس ہیں 21 23 25 27 29 اپنے علاقے کی جو تاریخیں ہیں ان تاریخوں میں سب سے پہلے تو آپ کو پلان کرنا ہے کہ آپ جاگ کر عبادت کریں. اور رات شروع ہوتی ہے مغرب سے اور ختم ہوتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک سے. ٹھیک، تو لہٰذا مغرب سے لے کر آپ کو پورا فجر تک ٹائم ہے. چھوٹی سے چھوٹی بھی رات رہی تو مغرب اگر 7 بجے بھی کسی علاقے میں ہو رہی ہے تو فجر ظاہر سی بات ہے 4:30 بجے تک وہاں شروع ہوتی ہے فجر کا وقت. تو کم از کم آپ کو کچھ نہیں تو ایک 9 گھنٹے کا ٹائم تو کم از کم ملتا ہے. یہ 9 آورس 10 آورس مختلف علاقوں میں اور بھی بہت چھوٹی اور بڑی راتیں ہوتی ہیں، اس کو منانا ہے. شروعات مغرب ہے تو ظاہر سی بات ہے مغرب میں تو آپ اگر رمضان ہے تو اگر روزے سے ہے تو روزہ آپ کھولیں گے. جو روزے سے نہیں ہے، بیمار ہے، مسافر ہے، عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، وہ لوگ روزہ اگر نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، مغرب آپ کی نماز پڑھیں گے. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے آپ کھانا وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں. تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ کثرت سے پڑھیں اس رات میں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تلاوت قرآن کے علاوہ آپ نماز قائم کریں، نماز کے اندر بھی آپ قرآن پڑھیں تو جتنا ہو سکتا ہے آپ نمازیں ادا کریں. نمازیں ادا کرنے کے علاوہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، کثرت سے دعا کریں. یا ہو سکتا ہے آپ صدقات اور خیرات کرنا چاہتے اس رات میں آپ صدقات اور خیرات بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ استغفار کیجیے، اپنی معافی کے لیے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے استغفر اللہ تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ تمام کام آپ فجر تک کر سکتے ہیں. تو نماز، تلاوت قرآن، خاص دعا، عام دعا، مغفرت کی دعائیں آپ کثرت سے کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں عبادت میں آتی ہیں. اسی طرح بچے بھی ظاہر سی بات ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن آتا تو قرآن پڑھیں. اچھا قرآن نہیں آتا تو آپ سن بھی سکتے ہیں، بہرحال جیسے امام کے پیچھے سنتے تو یہاں. اور تراویح وغیرہ بھی ظاہر سے عشاء کے بعد ہوں گی تو مغرب کے بعد آپ نے کھانا وغیرہ کھایا، تراویح کے بعد 10 بجے تک ٹائم آپ کا ویسے ہی چلا جاتا ہے. گھر پر آنے کے بعد آپ تھوڑا سا فریش ہو جائے، اس کے بعد دعائیں ہیں، تلاوت قرآن ہے، قیام ہے مطلب رات کی نماز ہے، اس کے بعد دعا، اذکار، استغفار، یہ ساری چیزیں آپ کرنے تک صبح انشاءاللہ عزیز ہو جاتی ہے. تمام کام کر سکتے ہیں. وہ عورتیں جو پاکیزہ حالت میں نہیں نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ عورتیں بھی اس راتوں کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں. وہ نماز اور تلاوت قرآن چھوڑ کر سب کر سکتی ہیں. قرآن چڑھ رہا ہے تو وہ سن سکتی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے دعا کر سکتی ہے اللہم انک عفو، یہ دعا سے ممانعت نہیں. اس کے علاوہ مغفرت کی دعائیں کر سکتی ہے، اس کے علاوہ عام دعائیں کر سکتی ہے. اور تمام وہ لوگ جو اس رات کو جاگ کر منا رہے ہیں ان کو سپورٹ کر سکتی ہے اپنے طرف سے. جیسا کہ آج تم بچوں کو سنبھال لو، کل میں سنبھال لیتی، کھانا تم آج بنا لو، فلاں تم، مطلب پول بنانا بولتے ہیں اس کو. ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے سب لوگ مل کر ایک عمل کریں. ہوتا ہے نا عورتوں کو کھانا بنانا ہے، سحر کی تیاری کرنا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے، پول بنا لے، تھوڑی دیر یہ دیکھ لے، تھوڑی دیر وہ دیکھ لے. جیسا جو عورتیں نماز قرآن نہیں کر سکتی وہ دنوں میں تو دوسروں کے بچوں کو دیکھنے کے ساتھ ذکر تو ایسے ہی ہو جاتا، بچے کو سنبھالتے بھی ہو جاتا، کھلاتے بھی ہو سکتا. ٹھیک، تو ایسی پول بنا کے ایک دوسرے کو بہرحال ہم سہولت دے سکتے ہیں. تو سب کو اس رات کو منانا ہے. منانے سے مراد جاگنا ہے. اچھا کوئی مجبور ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، تنگ دست ہے، بدحال ہے اور صبح کام کرنا ہے، وہ اس کو رات نہیں جا سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث وہ یاد رکھیں، جو شخص رات میں عشاء پڑھ کے سو جائے اس نیت سے کہ فجر میں اٹھیں گا اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو مجبور لوگ شب قدر میں بھی رات کی عبادت کا ثواب اس سے لے. نیت تو ہے لیکن حالات نہیں ہیں تو لہٰذا سو جائے، انشاءاللہ فجر میں اٹھیں ان کو اجر ملیں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نماز کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، مخصوص اذکار جو ایک دعا ثابت ہے اس کے ذریعے،
استغفار کے ذریعے اور عام دعاؤں کے ذریعے اس رات کو گزار سکتے ہیں. چاہے تو آپ صدقہ اور خیرات بھی اس رات میں مخصوص طور سے کر سکتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی یہ واقعی میں بولا جاتا ہے کہ 7ویں آسمان پہ جب جبرائیل علیہ السلام پہنچے تھے اس کے بعد انہوں نے بولے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اس کے آگے جاؤ، میں اس کے آگے نہیں آ سکتا، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو بھائی نے سوال کی کہ ایک مقام کے بعد اللہ کے رسول کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے آپ جائیے، میں نہیں جا سکتا ہوں، وہ سدرۃ المنتہا ہی ہے، وہ لمٹ ہے فرشتوں کی جانے کی، اس کے آگے کوئی بھی نہیں جاتا ہے. اور وہ بھی لمٹ ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہاں تک وہ پہنچتے، یاد رکھیے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جاتے. لیکن چلے جاؤ وغیرہ کے الفاظ حدیث میں چونکہ نہیں، اس لیے میں نے نہیں بیان کیا، لیکن معنی وہی ہوتا کہ وہ اس سے آگے نہیں گئے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے گئے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ، سورہ بقرہ کی آخری دعائیں تھے، اور ساتھ میں جو شرک کر کے نہیں آئیں گا اللہ نے اس کے گناہ کبیرہ معاف کرنے کا وعدہ کیا. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے جب بھی واقعات وغیرہ معراج ہے وغیرہ یہ جب بیان کیے جاتے، کوئی بھی واقعہ ایگزیجریشن بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا بڑا چڑھا کے قصوں کو بیان کرتے ہیں کہ سادہ سادہ جو صحیح قصہ ہوتا ہے نا وہ سننا مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لیے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے، خواب آیا، پہلے دن جا کے 100 اونٹ ذبح کر دیے، پھر خواب آیا، دوسرے دن جا کے 200 اونٹ ذبح کر، پھر خواب آیا، تیسرے دن جا کے 300 اونٹ. ارے ابراہیم علیہ السلام میں بہت مالدار انسان نہیں تھے، وہ 100 اونٹ 200 اونٹ 300 اونٹ، اگر پورے اونٹوں کو کلب کر دے تعداد کتنی ہوئی؟ 100 سیکنڈ 200 کتنے ہو گئے؟ 300. تو آسان ہے 300 اونٹ بھی ایک مالدار آدمی کے لیے بھی ذبح کرنا. پھر بولے وہ لے کے چلے گئے، پھر چھری کو تیز کر رہے، چھری تیز ہو رہی نہیں، اسماعیل گردن پہ چل رہی نہیں چھری، پھر کیا ہو گئی؟ وہ پھسل گئی، اڑ کے چلے گئی، سمندر میں چلے گئی، سمندر میں جا کے گر گئی، مچھلی حلال ہو گئی بولے پوری. اس لیے بولے مچھلیوں کو مردہ بھی رہی تو حلال ہے. کیوں؟ تو بولے ابراہیم علیہ السلام نے کاٹ دیا ان کو. ارے بھائی وہ چھری تھی یا میزائل تھا؟ سمندر 75 کلومیٹر وہاں سے مینا سے، تو 75 کلومیٹر تو میزائل ہی اڑ سکتا، چھری تو نہیں اڑ سکتی. چھری اڑی. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ قصہ گو لوگ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا، چلانے کی تیاری ہو رہی ہے، ایسا سین پیش کر دیتے جیسا آپ بالکل سین میں بیٹھے ہوئے، اور لکڑیاں کاٹی جا رہی، کھر 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 کھر، جنگل سے بڑے جھاڑ، پیپل کے جھاڑ، بڑ کے جھاڑ، یہ جھاڑ، نیم کے جھاڑ. اب آپ پورا جنگل ونگل سب دیکھ لے رہے، وہ کاٹے جا رہے، یہ ہو رہا، پورا انوائرمنٹ خراب ہو گیا، پولیوشن ہو رہا، وہ آگ کے لیے گڑھا کھودا جا رہا، وہ فلاں ہو رہا، اتنے الاؤ لگایا گیا، 10 دن تک الاؤ جل رہا، اتنے دور تک اس کی چمک آ رہی شہر میں. یہ مطلب ایسا کرتے کہ آپ بالکل جیسا موجود ہیں. ایک صاحب نے قصہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ. یوسف علیہ السلام، زلیخا بولے یوسف علیہ السلام کو یہ کرتی تھی، نظریں یوں گھماتی تھی. بولا انہوں ایسا بیٹھ کے دیکھ رہے تھے دونوں میں کچھ ہو رہا ہے ایسا. بولے نظروں سے یوں کرتی تھی، ایسا نظریں لڑاتی تھی، فلاں کرتی تھی، جب جاتے تھے تو چھیڑتی تھی اور یہ کرتی تھی. پھر اس نے پلان کی لے جانے کا. پھر یوسف علیہ السلام کو پہلے روم کے اندر لے گئی، روم کا دروازہ بند کر لیا، اس میں تصویر لگی تھی ایک سے ایک، فلاں فلاں، تاکہ وہ ہو جائے. پھر دوسرے روم، مطلب انہوں تھے روم میں کیمرہ لے کے، دونوں جا رہے دیکھ رہے تصویریں اندر. پھر دوسری کڑی لگائی، دوسری کڑی ایسی تھی، تیسری کڑی، 7 دروازوں تک لے گئے انہوں نے. ہاں قرآن میں ہے کہ ایک دروازہ، لیکن 7 کا تو لفظ نہیں، دروازے میں دروازہ، مطلب میں بھی وہ روم کے اندر کا روم تھا جہاں اس نے لے گئی. تو بولے 7 دروازے تھے، 7واں دروازہ ایسا تھا، مطلب ایسا بالکل ایسا یہ تھے، مطلب پورا دیکھ رہے ہو کیا پہنے ہوئے انہوں نے، کیا کیے ہوئے ہے، پورا ہر چیز. اور میں نے پڑھا اتنی بڑی ناول، خالی ایک واقعہ زلیخا، اور قصہ وہ لمبا چلتا ہے، اس میں بہت سارے اس میں لوگ راستے نکال دیتے، جو کہ قصہ کو لوگوں کی عادت ہے. اب سادے سیدھے واقعے میں بہت آپ کو کیا ہوتا، مطلب وہ روکھا پن نظر آتا ہے جب ایسے قصے سنے آتے. بٹ ایسی چیزیں بہت سارے لوگ واقعات میں بیان کرتے ہیں جو نہیں ہونا چاہیے. تو میں نے کیا کہ آپ کو ریئل جو واقعہ تھا اس کو بالکل جیسا ہے فریم کرنا ہے، کیونکہ اس میں روایت میں بہت سارے الفاظ نہیں ہیں جبرائیل علیہ السلام کیا ہوا، بٹ یہ سدرۃ المنتہا کے آگے وہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول آگے خود گئے. کیا ہوا کیا تھا؟ کچھ لوگ بولتے ہیں جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں آگے جاؤں گا، تو محمد میں جل جاؤں گا. واللہ عالم، ایسی کوئی صحیح روایت تو مجھے نہیں ملی کہ جل جائیں گے، کیا ہوں گا، واللہ عالم. فیض بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یہ سارے واقعات کو ایزی لیتے ہیں، تو ان لوگوں کو کس طرح سمجھائے کہ واقعات جو ہوئے سچ میں ہوئے؟ بھائی نے سوال کے بہت سارے لوگ جو ہے واقعات کو جو ہے مطلب ایزی لے لیتے ہیں، اور میں بھی بہت ساری بار میرے پرانے کچھ لیکچرز تھے اس کی کمنٹس پڑھ رہا تھا، تو ایون مسلمز بھی، نان مسلم سمجھ میں آتا ٹھیک ہے، ایون مسلمز بھی بول رہے ہیں اب یہ براق اس کی کیا ضرورت تھی، گدھے سے بڑا جانور، گھوڑے سے بڑا، یہ کھڑا بھی لے جا سکتے تھے، اوپر جا کے ماسک نہیں تھا تو کیسے ٹریول کر گئے ہوں گے، آکسیجن تو نہیں رہتا اسپیس میں، اور فلاں. دیکھیے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ پہلے تو ثابت ہو. اگر واقعہ ثابت ہے تو اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، تو اس کے لیے کیا ناممکن ہے؟ سمجھ اب کیا ناممکن ہے؟ نہیں پھر دل چیرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ بولے انستھیشیا تو تھا نہیں، بولے جب تو دل کیسا چیرے ہوں گے؟ تو یہ سب ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ کے لیے سب ممکن ہے، چونکہ اس نے انسان کا وہ خالق ہے.
مالک اور رب ہے یاد رکھیے، اس کے لیے سب ممکن ہے کہ وہ انسان کا دل چیر دے، وہ اپنے آپ کو دیکھتے رہے، وہ بغیر آکسیجن کے لوگوں کو بلینس اینڈ ٹریلینس آف لائٹ ایئرس ٹریول کر کے لے جائے سیکنڈز کے اندر اور آسمان پہ پہنچا دے اور وہ فلاں کر لے. ہم لوگوں کا یہ ایمانی تقاضا ہوگا. جو واقعات ثابت ہے یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے کہ اس کو من اور ان ہم اس کو مانیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کر دی. تو معراج کا واقعہ تو انہی میں سے ایک ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، اور 30 کے قریب یا 30 سے زیادہ صحابہ نے ان کو روایت کیا. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں جو ضعیف روایت ہے اس کے تعلق سے اس سے ہم اجتناب کریں. باقی ان واقعات کو یاد رکھیں، ہم کو ایمان لانا شرط اور ضروری ہے. کچھ چیزیں لاجیکل ہم کو سمجھتی نہیں ہیں کبھی کبھار. جیسا مثال کے طور پہ ایک صاحب کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ابو لہب کے ایک بیٹے کو بددعا دی تھی، اور بددعا دے کر کہا تھا کہ اللہ کا ایک کتا تجھے نوچ کھائے. بددعا دی، اس میں بہت تکلیف دیتا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں وہ ابو لہب بہت سنبھال کے رکھتا تھا اس بیٹے کو اپنے، کیونکہ اس کو معلوم تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی. اس کو ایمان تو نہیں لایا تھا لیکن پتا تھا بات تو صحیح ہونے والی. جب بھی سفر کرتا بیٹے کو بیچ میں سلاتا تھا اور لوگوں کو اطراف میں سلاتا. اور ایک دن وہ سفر پہ تھا، اس کا بیٹا بیچ میں سویا تھا، ایک شیر آیا جنگلی، وہ برابر بیچ میں کودا اور اس کو لے کر چلا گیا وہ چکر، اور چیر پھاڑ کر کے کھا گیا اس کو. اب حدیث میں الفاظ ہے کتا لے گیا شیر. ہمارے پاس شیر جو ہے وہ بلی کی کمیونٹی سے مانا جاتا ہے، کتے کے اس میں نہیں شامل کیا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کتا تو بس شیر کتا ہی شیب، مطلب وہ کتے کی ذات سے، وہ اب وہ نہیں ہے بلی. سمجھ گیا آپ؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو بیان کر دیا. یا پھر عربی لغت کے اعتبار سے سارے کینائن جو ویسے دانت کے جانور ہوتے ہیں وہ کتے کی شمار ہوتے ہیں، مطلب کتے کی نسل سے، کتے کی ذات سے شمار ہوتے ہیں، مطلب سمجھے نا آپ، دانتوں کی وجہ سے ان کی. لیکن اب بحث کر کے نہیں ابھی تو ہم آج ہم نے بلی کے بعد میں ہم کتے کے اس میں ڈال دیں گے اس کو اٹھا کر. آج ہمارا یہ بائفرکیشن ہے نا کہ یہ بلی اور اس سے یہ گھوڑے اور اس سے گدھے وغیرہ، اس سے یہ خچر گھوڑے کی ذات میں آتا، بلی کی ذات سے شیر وغیرہ وغیرہ، ٹائیگر اور فلاں 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 ہے، اور کتے کے اس سے جو ہے یہ کتے ہیں اور کیا ہے بھیڑیے ہیں اور لومڑیاں ہیں، یہ سب کتے. ہم نے کیا یہ تو سمجھ. تو ان چیزوں کو ہم ایسا سمجھے کہ نہیں وہ اس کے ہے، بس اللہ کے رسول نے بیان کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. ہاں اگر ترجمے میں کوئی مسئلہ ہو، عربی کا لفظ کچھ اور ہوتے ایک الگ بات. تو لہٰذا اگر واقعات ہے ثابت ہے تو ہم کو ماننا ہے، بات عقل میں آؤ یا نہ آؤ. اللہ رب العزت ایسے معجزے اپنے انبیاء سے کراتا تھا تاکہ اس دور کی قومیں ان پر جو ہے ایمان لائے. اور بہت ساری باتیں کسی زمانے میں نے خود دیکھی سنی تھی. ایک مرتبہ ایک صاحب اسپیچ دے رہے تھے، پرانی بات ہے، نان مسلم اسلام کے خلاف بول رہے تھے، کچھ نالج بھی تھا بیسک. تو بولنے لگے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ بولے ایک پتھر ہے بولے آسمان میں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور اس پہ پورا لکھا ہوا بولے جو کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے بولے شروع سے لے کر آخر تک. ٹھیک ہے، جب بولا انہوں نے وہ اس زمانے میں 70-80 کے دہائی میں جب اتنا جو ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی. آج ہم جانتے اتنے سے پین ڈرائیو میں کیا کچھ نہیں ہوتا. پین ڈرائیو تو چھوڑ دیجیے، میموری کے اعتبار سے ایک ہیومن ڈی این اے میں کتنا نالج ہوتا ہے اس کے بارے میں، اس کی شخصیت کے بارے میں. ایک ہیومن ڈی این اے جس کو ہم کہیں گے ایک ہیومن ڈی این اے، وہ لائبریریز انفارمیشن رکھتا ہے اٹھا کر ایک انسان کے بارے میں. آج ہم کو معلوم ہے ایک ڈسک، ایک ہارڈ ڈسک، ایک پین ڈرائیو کتنا نالج اٹھا کے رکھ سکتی ہے کہ پورے دنیا کے لوگوں کے نام آپ سیو کر سکتے ہیں اس کے اندر. اللہ کے لیے کیا ناممکن ہے کہ ایک پتھر پر، جو کہ وہ اس کو جو تختی کا لفظ آتا ہے، لوح محفوظ، پریزرو ٹیبلٹ جس کو بولیں گے، تختی ہے. اللہ کے لیے ممکن ہے ایک چھوٹی سی تختی میں پورا لکھ دیا اس نے کائنات کا. تو بہرحال ہم ایمان لائیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم کو چیزیں عقل میں نہیں آتی ہیں، لیکن عقل میں نہ آنے کے باوجود بھی ہم اس پہ ایمان لائیں کہ میرے رب نے کہہ دیا، واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے، رسول کی زبانی آ چکا ہے. تو لہٰذا ہم کو ماننا ہے، بات سمجھ میں آئے نہ آئے. ایک سیکنڈ نہیں کہتے، اللہ سے دعا کرے اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی مجھے توفیق دے کہ ان چیزوں کو میں سمجھ لوں، برعکس اس کی کہ ہم اس کا انکار کریں، کیونکہ شروعات چھوٹی چیز سے ہوتی ہے اور بات پھر بڑھتے بڑھتے بہت لمبی ہو جاتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاءوں کو نماز پڑھائی، لیکن ہم جانتے ہیں نماز تو بعد میں آئی. دیکھیے نماز بہت پہلے سے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی کتنے وقت نماز کا حکم تھا؟ 3 ٹائم. نماز بہت پرانا عمل ہے. داؤد علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. ان کے نماز اور روزوں کی تعریف بھی اللہ کے رسول نے کی. ان کی نماز کی خصوصیت یہ تھی کہ رات میں 1/3 سوتے تھے، مطلب 1/3 سوتے تھے اور 1/3 اٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے اور 1/3 مشقت اور اپنے کام کے لیے وقت دیتے تھے رات کا. داؤد علیہ السلام. اور ان کے روزوں کی خصوصیت یہ اللہ کے رسول نے فرمایا داؤد کے روزے بڑے زبردست تھے. ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن رکھتے تھے، ایک دن کھاتے تھے، ایک دن رکھتے تھے. روزے فرض نہیں تھے لیکن وہ رکھتے تھے. تو انبیاء علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی. اور انبیاء علیہ السلام یہ کچھ نبیوں کی قوموں پہ نماز بھی فرض تھی. کیفیت طریقہ کیا ہوگا واللہ عالم، مسائل کیا تھے واللہ عالم، لیکن نماز تھی. تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ نبی بنے تب سے آپ بھی نماز پڑھتے تھے، اور کئی صحابہ نماز پڑھتے تھے. فرض نہیں تھی، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے 3 وقت.
صبح سورج نکلنے سے پہلے، سورج بیچ میں ڈھلنے کے بعد اور سورج ڈھلنے کے بعد، مطلب زوال کے بعد اور ڈھلنے کے بعد، یہ 3 اوقات میں صحابہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے تھے. تو نماز اللہ کے رسول پڑھتے تھے شروع سے. طریقہ وغیرہ تھوڑا مختلف تھا، جیسا بات وغیرہ کرتے تھے نماز وغیرہ، وہ ایک الگ مسائل بعد میں آتے، لیکن نماز پہلے سے تھی. تو اللہ کے رسول نے جو انبیاء کو نماز پڑھائی تو نماز پہلے سے موجود تھی، مسائل وغیرہ الگ تھے، ایک الگ بات ہے. اور انبیاء نے بھی نماز پڑھی، اللہ کے رسول سے پہلے کے نبیوں نے بھی نماز پڑھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ 3 وقت تھی، دیگر لوگوں نے نماز پڑھی یاد رکھے. تو لہٰذا اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی، جو بھی طریقہ بہرحال رہا تھا اس طریقے پہ نماز پڑھائی. السلام علیکم. میرا یہ سوال تھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا معراج میں؟ سوال یہ کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا تھا، کیسے تفصیلات نہیں ہیں. بہت سارے لوگ لکھتے ہیں کہ جو اتحیات ملا نماز کے اندر، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تبھی ملا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو تو سلام نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی تو اسی سے آتی، سمجھ رہا. تو لہٰذا وہ بولتے ہیں کہ اتحیات للہ وہ جب تب ہوا تھا، لیکن اس کی کوئی صحیح دلیل مجھے نہیں ملی، اس لیے میں نے وہ نہیں رکھا. جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک اور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کو جب ذبح کرنے لے جا رہے تھے تو شیطان 3 جگہ آیا اور ان کو بہکایا. تو وہ 3 کیا بنے ہوئے؟ شیطان کو کنکریاں جو مارتے حج میں وہ ہے. لیکن اس تعلق سے کوئی صحیح روایت نہیں، مشہور واقعہ بول سکتے ہیں. یہ بھی مشہور واقعہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں یہ کلام و اتحیات والا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل صحیح نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایسا کوئی روایت نہیں ملتا ایسا ہوا. واللہ عالم، اللہ بہرحال اس تعلق سے بہتر جانتا. شب معراج میں عموماً یعنی اپنے جو مسلمان ہیں وہ لوگ قضائے عمری بول کر ایک نماز پڑھتے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ سوال آیا کہ لوگ شب معراج میں قضائے عمری پڑھتے ہیں. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز تو شب معراج میں کوئی نماز ثابت ہی نہیں، رات میں جاگنا ثابت نہیں. جو روز جاگتا ہے وہ شب معراج مطلب جب بھی آ رہی سال میں اس کو روز جاگنے کی عادت ہے، عبادت کرنے کی اللہ کی، وہ تو ایک الگ بات ہے. خاص طور سے جاگنا اور کوئی نماز ثابت نہیں ہے، لہٰذا قضائے عمری جیسی کوئی نماز ثابت بھی نہیں ہے، اور قضائے عمری جیسی کوئی نماز ہوتی بھی نہیں ہے کہ سال بھر کچھ مت کرو، زندگی بھر کچھ مت کرو، آؤ قضائے عمری فجر کی 2 ظہر کی 4. اتنا آسان ہوتا تو صحابہ اتنی تکلیفیں کیوں جھٹتے نمازوں کے لیے؟ ان کو معلوم ہوتا قضائے عمری پڑھ لیں گے ایک ہی بار میں سب معاملہ نپٹ دیں گے. ایسا نہیں، نماز روز کی روز پڑھنا ہے، کوئی قضائے عمری جیسی نماز نہیں ہوتی. صلاۃ التسبیح کے بارے میں بتائیے، یعنی پڑھنا لازمی ہے کیا؟ صلاۃ التسبیح کے تعلق سے زیادہ کہ علماء میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ نہ پڑھا جائے تو بہتر ہے. کچھ نے کہا کہ ایک آدھ بار زندگی میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اس تعلق سے بہت ساری ضعیف روایتیں آتی ہیں، بہت ساری ضعیف موضوع روایتیں بھی. تو انہوں نے کہا چونکہ اتنی کثیر تعداد میں ضعیف اور موضوع روایتیں آ رہی ہے، لہٰذا ایک آدھ بار پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن راجح مسئلہ یہ کہ نہ پڑھے تو راجح مطلب ہوتا ہے علماء کی زیادہ تر رائے کیا ہے. میرا یہ سوال تھا کہ ڈیسٹینی کب لکھی جاتی ہے اور کتنے ٹائپ کی ڈیسٹینی ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ دعا بھی ڈیسٹینی کو چینج کر سکتی ہے. سوال ہے کہ تقدیر کب لکھی جاتی ہے، اور چونکہ عام طور سے بولا جاتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی. دیکھیے سب سے پہلی چیز، ہماری تقدیر لکھی گئی ہمارے وجود میں آنے سے، کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز بیک، اس سے بھی پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی مخلوق پیدا کی وہ تھی قلم، اور قلم سے کہہ دیا ہر وہ چیز لکھ دے جو ہونا ہے. قلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونا ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے بار بار یہ لفظ، قلم رکھا جا چکا ہے، سیاہی سوکھ چکی ہے، تو قلم نے لکھ دیا. تو پہلی مخلوق قلم تھی. کب ہوا یہ سب؟ کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 ایئرز پہلے. تو قلم تھی پہلی مخلوق، اس نے لکھ دیا. اب تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، لیکن تقدیر جو ہے مختلف اوقات میں ٹرانسفر ہوتی ہے الگ الگ ڈپارٹمنٹس میں فرشتوں کے، تاکہ وہ ایکسیکیوٹ کرے وہ کام. جیسا ایئرلی شب قدر میں ٹرانسفر ہوتی ہے کہ سال بھر کیا کرنا ہے، اس لیے اس کو شب قدر بولتے ہیں. ایئرلی کیا کام کرنا ہے لکھی بھی پہلے سے ہے، ایئرلی کیا کرنا ہے ایکسیکیوشن. اسی طرح ایک بچہ وجود میں آتا ہے تو تب اس کی دی جاتی ہے کہ اس کی زندگی کیا ہے، کیا کرنا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 120 ڈیز 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، ایک فرشتہ آ کے کہتا ہے اللہ کیا لکھوں، کتنی عمر لکھوں؟ اللہ بولتا ہے اتنی لکھو. تو یہ جس کو کہتے ہیں میجر تقدیر تو پوری لکھی جا چکی ہے، لیکن اس کا وقتاً فوقتاً ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے فرشتوں کے ذریعے سالانہ شب قدر میں اور ہر بچے کی پیدائش کے وقت دیگر. تو جیسے ایک اور مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقدیر پر کوئی چیز سبقت لے جاتی، تقدیر سے آگے اگر کوئی چیز چلی جاتی تو نظر بد ہوتی، کیونکہ اس کا لگنا حق ہے. لیکن وہ بھی تقدیر سے آگے نہیں جا سکتے، لیکن تقدیر سے کمپیر کرنا اس کی شدت بتانا ہوتا. سمجھ رہا؟ شدت کی اتنی خطرناک ہے نظر بد. تو اللہ کے رسول فرما رہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ کہ اگر سبقت لے جاتی، آگے جاتی، تقدیر کو اوور رول کر دیتی تو کیا ہوتی؟ نظر بد، نظر.
اسی طرح یہاں کرے دعا تقدیر کو بدل سکتی. بتانے کا مقصد ہے دعا بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور ہمیں کثرت سے دعائیں کرنا چاہیے. اور اگر لٹرل میننگ لے تو وہ میننگ بھی ہے اف دس دین دس اسمانی والمالک. دیکھیے بندہ ہی کریں گا, اللہ نے لکھ چکا بندہ کریں گا تو میں قبول کر لوں. جیسا آپ نے واقعے میں سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں جانب جو روحیں تھی, تو اصل میں یہ روحیں یعنی کون سی تھی؟ کیونکہ مرنے کے بعد جو روحیں جمع ہوتی ہے عالم برزخ میں. سوال ہے کہ آدم علیہ السلام نے جو روحوں کو دیکھا دائیں اور بائیں جانب, وہ کہاں دیکھ رہے تھے؟ واللہ عالم. کیونکہ پورا معراج جو ہے غائب ہے, یہ وہ دنیا جو دنیا کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. خود آدم علیہ السلام کا وہاں موجود ہونا بھی ایک مسئلہ ہے, وہ برزخ سے نکل کے وہاں کیسے پہنچے؟ ہم کہیں گے واللہ عالم, یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ سب غائب ہے. غائب کی جب بھی ایسی کوئی بات آئے ہم اس پر صرف ایمان لاتے ہیں, اس کے اندر کوئی بحث یا کوئی عقل نہیں لڑاتے کیسے, کیوں, کیا, کب. تو اس کو آپ چھوڑ دیں, وہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. واللہ عالم, وہ جو اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے. لیکن دیکھا مطلب دیکھا, اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تو دیکھا کیسی کیفیت تھی, کیا تھی, اصلیت تھی, صحیح روحیں تھی, کیا تھی, میٹافوریکل تھا, ریئل تھا, واللہ عالم, وہ سب اللہ جانتا ہے. بس ہم نے سنا اور ہم نے ایمان لا لیا. السلام علیکم فیض بھائی. فیض بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا, آپ نے بولا کب دیکھا تھا؟ بھائی نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا. تو دیکھیے 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا. ویسے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کئی بار مختلف دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے شکل میں آئے, کبھی کوئی فلاں صحابی کی شکل میں آئے, کبھی جنگوں کے اندر الگ الگ شکلوں میں آئے, لیکن 2 بار آپ نے اصلی شکل میں دیکھا, جس میں حدیث میں آتا ہے کہ زمین سے آسمان تک پورا بھر گیا تھا ان کی وجہ سے, کچھ دکھ رہا نہیں تھا اس کے علاوہ, مطلب جہاں تک نظر جا سکتی اوپر سے. اور سیکنڈ ٹائم سدرۃ المنتہا میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا جس میں آپ تھے. باقی ٹائم پہ آپ نے دیکھا لیکن فارم میں دیکھا, مختلف شکلوں میں جب وہ لے کر آتے تھے. شب معراج کے وقت کثرت سے جو ہے تو معافیا مانگی جاتی ہے جیسا کہ میسیجز کے تھرو, تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ معافی مانگنا صحیح ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ شب معراج کے وقت لوگ کثرت سے معافیا مانگتے ایک دوسرے سے کہ بھائی معاف کر دو. تو یہ سب بس یہی ہے, پہلے تو من گھڑت واقعات بنا لیے گئے, من گھڑت واقعات کو من گھڑت فضیلتیں بیان کر دی گئی. اور من گھڑت فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ بولے اس دن معافی مانگ لیں, مطلب سال بھر سوئیاں اور صبح چبا دوسروں کو, اور ایک دن بولو کہ بس اللہ کے لیے میرے کو معاف کر دو, اور بیچارہ والا جاتے کو معاف کر دیا. کیسا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ معافی کا کوئی ایسی رات ہے بھی نہیں کہ جس کے لیے آپ معافی مانگیں. حقوق العباد کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ معافی تو غلطی ہوتے ہی مانگ لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی دن, کوئی رات, کوئی خاص وقت نہیں یاد رکھیے. اور شب قدر میں اس کو خاص طور سے کرنا یہ بالکل بھی سنت ثابت نہیں. کسی صحابی نے کبھی شب قدر میں کوئی ایسی معافی نامہ یا ایسا فلاں 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 کبھی کیا. بلکہ ابھی تو معافی بھی نہیں مانگتے ہو, دعا ایسی کرواتے کہ اے اللہ جس نے یہ میسج بھیجا ہے, میسج ایسے لکھا ہوتا ہے, اس کو تو معاف کر دے, اس کو تو بخش دے, اس کو تو فلاں کر, یہ کر, اور اے اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں. اس کو خود ہی سب کروا لے رہا ہوں, مطلب پورا پڑھوا لیتا اس سے ہو, اس مطلب میسج آتا 3rd پرسن خطاب کر رہا, سمجھ رہا, مطلب اتنی سہولت دے دی کہ یہ بھی نہیں کہ میرے لیے معافی مانگو, ایسا نہیں. اے اللہ میسج بھیجنے والے کو معاف کر دے, پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے, مطلب بولنے والا صرف پڑھ بھی رہا تو معافی مل جائے, بھلے مل گئی معافی اپنے کو, چلو. ایسا نہیں ہوتا بھائی. خاص ایسی تو کوئی فضیلت ان راتوں کی ہے ہی نہیں. دوسرا, ایسی معافی نہیں ہوتی. معافی کے لیے تو آپ کو توبہ کرنی ہوں گی, اللہ سے دل میں نادم ہونا, توبہ کرنا, اور اس کے بعد اگلی بار نہ دہرانا. اور اگر معاملات کا ایشو ہو تو معاملات کو واپس کر دینا, پیسے لیا تو واپس دے دینا, گالی دی تو معافی مانگ کے اس سے وہ کر لینا. یہ تمام چیزیں ذاتی طور سے ہوں زیادہ. ایسا نہیں ہوتا خالی یہ میسیجز بھیجنے سے زیادہ. اور خاص طور پر معراج میں یہ ثابت بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ راتیں ثابت بھی نہیں ہے. فیض بھائی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا تراویح یا دوسری نماز میں سنتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا تو وہ ٹائم پہ درود شریف پڑھنا چاہیے کیا؟ دیکھیے نماز میں یا تراویح میں یا دعاؤں میں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں, صلی اللہ علیہ وسلم. درود بھیجنا ضروری نہیں. جیسا قرآن میں تذکرہ آ گیا یا کوئی کلمات ہے, جملے آپ پڑھے درود میں, تب آپ کو ضرورت نہیں ہے وہاں پڑھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں کافی ہے آپ کا پڑھنا. لیکن جب آپ الگ سے نام لیں گے تب انشاءاللہ عزیز آپ کو ہر بار جب نام آئے گا تب ایک بار کم از کم شروع میں ایک بار, یا جب نام آئے تب آپ کو جو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنا ہے. شیخ یہ معراج کے واقعے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینوں کو چاک کر کے دل کو صاف کیا گیا, تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں نعوذ باللہ پہلے کوئی خرابی تھی کیا جو اس کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ بھائی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکال کر صاف کیا گیا, بلکہ ایک روایت میں تو ہے کہ جسم اور بھی اعضاء پیٹ کے نکالے گئے, صاف کیے گئے. تو کیا پہلے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی خرابی تھی؟ دیکھیے نکال کے صاف کیا جانا کسی چیز کے خراب ہونے کے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے. کسی چیز کو صاف کرنا اس کے گندے ہونے کی علامت تھوڑی ہے. آپ صاف چیز کو بھی صاف کر سکتے ہیں. آپ یہ کیوں سوچیں گے کہ صاف کیا گیا تو پہلے گندا ہوں گا؟ ضروری نہیں.
لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ایسی، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، ٹھیک، اس ناطے بہت سارے ایشوز تھے اپنے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں جو بچپن میں آپ کا دل چاک کیا گیا، مطلب سینہ چاک کیا گیا اور دل نکالا گیا اور اس میں سے ایک حصہ نکال لیا گیا، وہ حصہ وہ تھا جس سے شیطان انفلوئنس کرتا ہے انسان کو ہمیشہ، جس کو قارین کہتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا ہر انسان کے پیچھے ایک شیطان ہوتا ہے جو اس کی زندگی بھر ساتھ رہتا ہے، اس کو قارین کہتے ہیں، اور وہ بہکاتا ہے صرف. تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو بھی؟ تو کہا الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اس پہ سبقت دی، وہ ایمان لے کر آ گیا. یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ قرآن اترا تو اس کے اندر جو دل میں انسان ہونے کے ناطے کشمکش ہوتی ہے اچھائی اور برائی کی، اللہ کے رسول کے دل سے کشمکش ہے برائی والی پوری نکال لی گئی تھی، سوائے اچھے خیال کے آپ دل میں کوئی خیال نہیں آتا تھا. کیونکہ قرآن کہاں اترا؟ اعلیٰ قلبی کا، دل پہ اترا. تو کوئی نان مسلم پوچھ سکتا دل پہ اترا، دل تو مرکز ہے اچھائی اور برائی کا. دل میں دو خیالات ایک ساتھ چلتے آپ دیکھ محسوس کر سکتے، یہ لے لوں یہ نہیں لیتا، یہ لے لوں یہ نہیں لیتا. اچھا دل اور دماغ بھی دونوں بھی سوچتے ایک ساتھ، یہ بھی آپ محسوس کر سکتے. جیسے آپ کوئی چیز دیکھ لیا آپ نے پسند آ گیا، اب لے لیتا میں. دل کیا بول رہا آپ کا؟ لے لو. دماغ کیا بولتا بیٹے ریٹ دیکھ لو. ایک ہی ٹائم پہ دو خیالات ایک ہی ٹائم پہ مشترکہ چلتے، مطلب سائملٹینیس چلتے دونوں. دل بولتا نہیں یہ چیز تو حاصل کرنا ہی ہے مجھے، لیکن دماغ کیا بولتا بیٹے اس کے بھائیوں کو دیکھ لو ذرا، اس کا خاندان دیکھو ذرا، پچھلی بار ایک نے کچھ کیا تو وہ بیچارہ ابھی خبر کے اندر ہے، تو مت کرو یہ حرکت. سمجھ رہے آپ؟ تو دل کا معاملہ الگ ہوتا ہے، دماغ ریشنل سوچتا ہے. دل دماغ کا ٹکراؤ بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، دل سے دل کا ٹکراؤ بھی سمجھ میں آتا ہے. نماز کو جاتا میں میچ دیکھ لیتا میں، نہیں نماز ضروری ہے ایک ہی جگہ، تو دل کشمکش. تو اب قرآن تو اللہ کے رسول کے دل پہ اترا. کوئی انسان بول سکتا ہے کہ دل پہ اترا تو مرکز ہے کشمکش کا. اللہ کے رسول کا دل نکال کر جو انسانی کیفیت تھی کشمکش کی دوہری، وہ نکال لی گئی آلریڈی پہلے. تو برا ہونا پہلے ضروری نہیں ہے کہ اس کو صاف کیا جانا، کسی چیز کو دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، مطلب جو تھا اس کو اور صاف کیا گیا، صاف چیز کو اور صاف کیا بھی جا سکتا. تو آپ یہ مت سوچیے کہ مطلب برا تھا، نبی نے استغفار کیا تھا مطلب گناہ کرتے تھے تم، جو بولے استغفار کیا 100 مرتبہ تم نبی کو ایسا بنا دے رہے. نہیں، گناہ کرنا ضروری نہیں استغفار کے لیے. ایک آدمی جو نبی ہے، اور انبیاء کی شان یہ ہے کہ انبیاء بغیر گناہ کے بھی استغفار کرتے ہیں. سمجھ رہا؟ وہ گناہ نہیں کرتے. عام لوگ گناہ کرتے استغفار کرتے ہیں، گناہ گار لوگ بہت گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں، انبیاء بغیر گناہ کے استغفار کرتے ہیں. صاف چیز کو بھی اور صاف کیا جا سکتا ہے، اس کو اس معنی میں نیگیٹو نہ لیں. اچھا نیگیٹو نہ لیں، یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. لیکن یہ بھی تو آپ سوچیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا میرا دل صاف کیا گیا، تو اب آپ کیا بولیں گے؟ یہ تو نبی کی الفاظ ہے نا، میں تو نہیں بول رہا ہوں یہ چیز کہ بھائی فلاں جماعت والے نے یہ بولا، فلاں شخصیت نے یہ بولا. رسول نے حدیث میں بولا کہ میرا دل نکالا گیا، صاف کیا گیا، تو آپ پازیٹیولی اس کو زیادہ بہتر ہوں انشاءاللہ. فیض بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کوئی نشان موجود نہیں تھا کیا اس کا، جب آپ کا سینہ چیرا گیا تو؟ کیونکہ بچوں نے آپ کو، فرشتوں نے آپ کو جس کو چیرتے ہوئے دیکھا تھا، تو اس کا کوئی نشان موجود نہیں تھا کیا؟ میں نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شق صدر کا واقعہ ہے، کیا اس میں کوئی نشان وغیرہ تھا؟ واللہ عالم، روایتوں میں اس کے تعلق سے کبھی کوئی الفاظ نہیں آئے، بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چیسٹ تھا، سینہ تھا، اور سینے کے بیچ سے جو ہوتا نا ایک لائن ہوتی ہے، جن کو پیٹ بڑا نہیں ہوتا ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لائن ہوتی ہے نیچے تک. تو اللہ کے رسول کا جو دونوں چیسٹ کے بیچ کے حصے سے نیچے تک پوری بالوں کی ایک وہ تھی، پوری لائن تھی نیچے تک جاتی تھی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گرمی کے اندر شرٹ نہیں پہنتے تھے، اوپر تو بال تھے تو نیچے تک اس کی چین مطلب ایزار تک اندر تک چلی جاتی تھی. تو ایسا کوئی روایت میں آیا نہیں کبھی کسی نے دیکھا اور وہ تھی. ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کاندھوں پیچھے سے، دونوں کاندھوں کے بیچ میں ایک اٹھاوا حصہ تھا، اتنا اٹھاوا تھا کہ وہ جیسا انڈا ہوتا ہے اتنا اٹھا ہوا تھا، ایسا انڈا ہوتا ہے بیک سائڈ کا حصہ، اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. وہ صحیح روایتوں ثابت ہے، وہ آپ کو تھی پیچھے پیٹھ پر مہر نبوت. ایگزیکٹلی سینٹر میں نہیں تھی پیٹھ کے، رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف یا لیفٹ روایت میں بھول رہا ہوں، ایک طرف تھوڑی سرکی ہوئی تھی، اتنی تھی جیسا کہ ایک انڈا اندر اسکن میں ڈال دیا گیا جو اٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کو مہر نبوت بولتے ہیں، مطلب نبوت کی مہر. واللہ عالم اس کی تفصیلات کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، کیا تمام انبیاؤں کو تھی یا آپ کو خاص تھی، واللہ عالم. لیکن اتنا آپ کو ایک فزیکل فیچر میں معلومات الگ تھا. بٹ وہ چیسٹ میں کوئی نشان ہونے کی کوئی دلیل، یا صحابہ نے آپ کو دیکھا بغیر شرٹ کے، لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہم نے وہ نشان دیکھا، یا کبھی پوچھا وہ نشان کہاں ہے. پتہ چلتا ہے کہ شاید دکھتا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے وہ فزیکل کٹنگ اور اسٹیچنگ جیسا نہیں تھا جیسا ہم لوگ کرتے. اسٹیچ دیتے تو پتہ چلتا نا آپریشن کے بعد کہ یہاں کھولے تھے. اللہ عالم وہ اللہ کی طرف سے تھا، اور ظاہر سی بات ہے اگر وہ دکھتا تو ایک نقص جیسا دکھتا نا تھوڑا سا، ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ سے ختم کر دیا ہوں گا. لیکن روایتوں میں کوئی الفاظ نہیں کہ ایسا کبھی کچھ آپ کے گلے پہ یا سینے پر دیکھا گیا. اسی پہ انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.